مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ اول باب 16 زیاد کی ماں کے ہسپتال جانے سے قبل وہ اپارٹمنٹ واپس آیا تھا۔ لباس تبدیل کیا، سیاہ پینٹ کے ساتھ ہم رنگ ڈریس شرٹ پہنی، اوپر سیاہ کوٹ، بال جیل لگا کے سمیٹے۔ اب وہ اس انٹرپرینیور کی بجائے جو کافی شاپ سے کام کرتا تھا ایک ایسا شخص لگ رہا تھا جو ہسپتال کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہا تھا۔ پھول اس نے راستے سے لے لیے تھے اور نگینہ سلطان کا روم نمبر اس کو ریسیپشن کے بآسانی معلوم ہو گیا تھا۔ وہ ایک سفید اور روشن کوریڈور تھا، وہاں پرائیویٹ رومز تھے۔ اس نے استجاب سے دائیں بائیں دیکھا، کافی مہنگا ہسپتال تھا۔ زیاد کے پاس اتنا پیسہ تھا کیا؟ انٹرسٹنگ۔ ایک کمرے کے سامنے رک کے اس نے دستک دی۔ یس، نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ عام دھاتی ہینڈلز کی نسبت گرم تھا، یا شاید اسے محسوس ہوا تھا۔ ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بستر پر ایک نالیوں میں جکڑی بوڑھی عورت آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ آکسیجن ماسک، نالیاں، مشینوں کی بپ بپ۔ سامنے کاؤچ پر ایک دوسری عورت بیٹھی تھی، موٹی چوٹی، سادہ شلوار قمیض، بھرے بھرے جسم والی، سانولی رنگت، کالی آنکھیں، گھنے ابرو۔ اس نے عام سے انداز میں نگاہ اٹھا کے چوکھٹ میں کھڑے ماہر فرید کو دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کے اٹھی۔ جی؟ اس کی رنگت اتنی تیزی سے بدلی جتنی تیزی سے برف باری بھی سبزہ زار کو سفید نہیں کرتی۔ ہونٹ کھل گئے، پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ چوکھٹ میں کھڑے ماہر فرید کے چہرے پر ایک معذرت خواہانہ سا تاثر ابھرا۔ آپ نگینہ سلطان کی کیئر ٹیکر ہیں غالباً؟ وہ اردو میں پوچھ رہا تھا، مہذب، شائستہ۔ اندرانی نے بنا پلکیں جھپکائے اس بات میں سر ہلایا۔ کیسی ہیں مسز سلطان؟ ماہر نے ایک افسوس بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ اندرانی نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ وہ سیدھی لیٹی تھیں، آنکھیں بند تھیں، دونوں بازو گاؤن سے باہر تھے۔ جو رخ ماہر کی طرف تھا وہ بازو صاف تھا، کابیل کا نشان دوسری طرف تھا۔ اندرانی بوجھل قدموں سے چلتی تیزی سے دوسری طرف آن ٹھہری۔ ٹھیک ہے، لحاف ٹھیک کرتے ہوئے جھکی اور ان کے بازو کو ڈھانک دیا۔ نشان چھپ گیا۔ سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، مجھے وہ کھنکارا۔ زیاد سے ملنا ہے۔ وہ اس نشان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ اندرانی کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا جو وہ جھکائے ہوئے تھی، جیسے اس سے نگاہیں چرا رہی ہو۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ کب آئے گا؟ پتہ نہیں۔ اندرانی کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ لحاف درست کر کے وہ ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی، ڈرتے ڈرتے ماہر کی طرف نگاہ اٹھائی۔ وہ پتلیاں سکوڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ زیاد کو کال کرو، اسے کہو کوئی اسے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں تحکم در آیا۔ اوکے اوکے۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا، پھر موبائل نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو کھٹکا۔ وہ اتنی پریشان کیوں تھی، اور شاید خوفزدہ بھی؟ موبائل کان سے لگاتے ہوئے وہ انہی ہراساں نظروں سے ماہر کو دیکھے گئی۔ اسپیکر آن تھا۔ دوسری طرف وائس میل کا میسج سنائی دینے لگا۔ جیسے ہی ٹون بجی وہ میسج ریکارڈ کرنے لگی۔ زیاد صاحب ہسپتال آ جائیں۔ تھوک نگلا۔ ماہر فرید آپ سے ملنے آیا ہے۔ ماہر نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ وہ اس کا نام جانتی تھی؟ وہ اس کو جانتی تھی۔ میں نے پیغام ریکارڈ کروا دیا ہے، اب آپ جائیں پلیز، وہ اسی گھبراہٹ سے کہہ رہی تھی۔ مریض ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہا بی بی، میں باہر بیٹھا ہوں۔ زیاد کو ہر چند منٹ بعد کال کرو اور اسے بتاؤ کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، بلکہ موبائل نکال کے اسکرین روشن کی۔ مجھے اس کا نمبر لکھواؤ۔ وہ اٹک اٹک کے نمبر بتانے لگی۔ نمبر محفوظ کر کے اس نے کال کا بٹن دبایا۔ وہی وائس میل۔ باہر نکلنے سے پہلے ماہر نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس کمرے کو گردن گھما کے دیکھا۔ دائیں بائیں، اوپر نیچے، کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں، کچھ تھا جو اس نے سر جھٹکا۔ زیاد سلطان جادو میں ملوث تھا، اس کے اثرات یقیناً اس کے گھر والوں تک آئے ہوں گے۔ وہ باہر نکل گیا۔ اندرانی خوف سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ اس کا چہرہ نیم تاریک سا دکھائی دے رہا تھا۔ باہر اس سے زیادہ تاریکی تھی، ایک خاموش، پراسرار رات۔ مالا نے ایک نظر اپنے لباس کو دیکھا، نیلا اور سبز ٹائی اینڈ ڈائی لمبا فراک نما میکسی۔ کلائی سے آستین تنگ تھے اور ان پر گول گول بٹن لگے تھے۔ گردن میں فاختہ والا نیکلس تھا، بال اونچی پونی میں باندھے تھے، کانوں میں ٹاپس پہنے، ہلکا میک اپ کیے۔ وہ اب ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی، پھر پونی کو ہاتھ میں پکڑ کے ہاتھ نیچے تک لائی۔
اسے چھوڑ دیا۔ وہ دائیں بائیں جھول کے ساکت ہو گئی۔ مالا نے سینے پر ہاتھ رکھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ درست کرنے جا رہی تھی؟ کیا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا؟ اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے تھوک نگلا، پھر پرس کا اسٹریپ کندھے پر پہنا، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ پھر وہ اپنے بیڈ تک آئی، تمام چیزوں کی ترتیب جوڑی، موبائل پرس میں رکھا، ایک کیبن سائز ٹرالی بیگ کا ہینڈل پکڑا اور اسے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے باہر نکلی۔ باہر ٹھنڈی ہوا تھی، اس کے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ دور پارکنگ ایریا میں وہ ایک سیاہ کار دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس سے ٹیک لگائے زیاد سلطان کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سوچا تھا اب اسے شخص سے ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ غلط تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جو کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ کے سیدھا ہوا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ رکی۔ بیک کے ٹائرز کی زمین پر رگڑنے کی آواز بھی رک گئی۔ تاریک رات میں وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تم واقعی آ گئی؟ وہ جیسے بے یقین تھا۔ میں نے اپنے حصے کا وعدہ پورا کیا ہے زیاد، اب تم اپنے حصے کا کرو۔ وہ سنجیدہ تھی، پونی دائیں بائیں جھول رہی تھی اور آنکھیں بے تاثر تھیں۔ زیاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہیں ہلال کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم میرے اوپر بھروسہ کر کے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی، بہت سا تھوک نکلا۔ اور اس کے بعد کشمالا؟ وہ امید اور خوف کے درمیان اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی جو میں نے کہا تھا، تم ہلال کو ماہر کے اپارٹمنٹ کے باہر چھوڑ آؤ گے۔ میں پاسپورٹ ساتھ لائی ہوں، ہم دونوں اگلی فلائٹ سے یہاں سے پاکستان چلے جائیں گے، اور تھوک نکلا، میں خلا کا کیس واپس لے لوں گی۔ وہ چند لمحے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے سے دیکھتا رہا، پھر بازو بڑھایا۔ تمہارا فون؟ مالا کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ میرا فون کیوں؟ دل بری طرح دھڑکا۔ تمہارا فون ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا، کہا نا تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، البتہ اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، لیکن اس نے پرس سے فون نکالا اور زیاد کی طرف بڑھایا۔ زیاد نے فون پاور آف کیا اور اگلے ہی لمحے اسے قریب رکھے ٹریش کین میں اچھال دیا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ زیاد، یہ میرا فون تھا۔ میں تمہیں نیا لے دوں گا، تمہارا ڈیٹا ہمیشہ کلاؤڈ سے بیک اپ ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے غور سے مالا کو دیکھا۔ اگر تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو ہم ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ کار کے دروازے کی طرف بڑھی، ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کپکپا رہا تھا۔ تم خوفزدہ ہو مجھ سے؟ اس آدمی سے جو تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، اس کی آواز زخمی تھی۔ لیکن تم ماہر کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کو تیار ہو؟ مالا نے گہری سانس لی اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ میں اس کو اتنا ہی ناپسند کرتی ہوں جتنا تمہیں۔ تم دونوں دھوکے باز اور مینیپولیٹو ہو۔ میں یہ صرف ہلال کے لیے کر رہی ہوں۔ زیاد کو شاید ان الفاظ کی توقع نہ تھی۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ واپس جا رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں زیاد، بلکہ جیسے تمہاری ماں نے تمہارے باپ کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہے، ویسے ہی میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی، اور تمہارے باپ کی طرح میرے دل میں بھی تمہاری نفرت بڑھتی جائے گی۔ کوئی بھی چیز اس نفرت کو کم نہیں کر سکے گی۔ تم تیار ہو اس کے لیے؟ زیاد نے ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی اور ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے کشمالا مبین پلٹی اور اپنے پیچھے دیکھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ سامنے کھڑی تھی۔ وہ ابھی بھی بھاگ کے اندر جا سکتی تھی، وہ پولیس کو بلا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ ہلال کو اس آدمی کی قید سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ وہ کار میں بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ایسے لگا جیسے زندگی کا ایک در بند ہو گیا۔ اس نے سیٹ بیلٹ پہنی، عجیب گھٹن سی محسوس ہوئی۔ سامنے سڑک تاریک تھی، ساری دنیا سو رہی تھی۔ زیاد نے کار کی ہیڈ لائٹس روشن کی اور اسے سڑک پر ڈال دیا۔ مالا نے دونوں ہاتھ باہم پھنسائے گود میں رکھ لیے۔ وہ ابھی تک کپکپا رہے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بنا دروازہ کھلا اور اندرانی نگینہ بیگم کے کمرے سے باہر آتی دکھائی دی۔ اگلے ہی لمحے وہ دھک سے رہ گئی۔ ماہر فرید سامنے بیٹھا تھا، خالی کرسیوں کے عین درمیان میں، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ وہ بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نیلے دانوں والی تسبیح تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے وہ جیب میں ڈال دی۔ آپ ابھی یہیں ہیں؟ اندرانی کا چہرہ سفید پڑا۔ زیاد کب آ رہا ہے؟ وہ غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ دور کہیں جیسے کسی کنویں سے وہ سرگوشیاں اٹھتی سنائی دینے لگیں۔ وہ اس کے آس پاس تھے، وہ بھنبھنا رہے تھے۔ وہ اس بھنبھناہٹ کو پہچانتا تھا۔
ہلکا سا سر جھٹکا، اسے ان کو نظر انداز کرنا تھا۔ وہ نہیں آئیں گے، ان کا نمبر آف جا رہا ہے۔ وہ دروازے پہ کھڑی تھی، سفید قمیض اور چوڑی دار پاجامہ، سیاہ سفید سیاہ بالوں کی چوٹی، انگلیاں مروڑتی، کالی بڑبڑی آنکھیں جن میں عجیب سا ہراس تھا۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ میں وہ سنا تھا کہیں۔ اندرانی پلک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ قریب آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی گئی۔ نگاہیں ماہر فرید کے چہرے پہ جمی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اندرانی۔ اس نے نامحسوس انداز میں بائیں کونی سے اوپر دایاں ہاتھ رکھ لیا۔ کب سے ہو زیاد کی ماں کے ساتھ؟ وہ اس کے عین سر پہ پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اندرانی کا اگلا سانس 2 بھر ہو گیا۔ بہت برس ہو گئے، مجھے جانا ہے جی۔ وہ دھیرے دھیرے بازو مسل رہی تھی۔ اسے درد ہو رہا تھا، جیسے اس کی روح حلق میں اٹکی تھی۔ زیاد سے کہو مجھ سے بات کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابرو اٹھا کے تنبیہ کی۔ اندرانی نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ اب وہ زور سے بازو مسل رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ 2 قدم، 3 قدم۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے جیسے پیچھے جا رہا تھا، اندرانی کا بازو سہلاتا ہاتھ ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ شاید اس کا درد کم ہو رہا تھا۔ پھر اس کا جیسے سانس بحال ہونے لگا۔ وہ تیزی سے واپس اندر غائب ہو گئی۔ مالک، مجھے ایک معلومات چاہیے۔ وہ موبائل کان سے لگائے پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے اس وقت یہاں کیا بجا ہے؟ مالک فرید کی گراتی آواز سنائی دی۔ اندرانی، نگینہ سلطان کی ملازمہ، اس کی گراہٹ نظر انداز کر کے وہ کہہ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ تو مجھے معلوم کر کے دو کہ نگینہ سلطان کے ساتھ کس نے لاہور سے وینکوور کا سفر کیا ہے۔ اس کا پاسپورٹ چاہیے مجھے، تاکہ ہم اس کے بارے میں مزید جان سکیں۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی، پھر سیٹ بیلٹ پہنی اور چند لمحے وہیں بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ مالا، اسے مالا سے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ اس گھر کی بہو رہی تھی، وہ جانتی ہوگی کہ یہ بنگالی عورت کون تھی۔ کہیں وہ کسی جادو وغیرہ کے معاملات میں ملوث تو نہیں؟ زیاد کی ماں ایک بیمار اور بے ضرر عورت تھی، لیکن یہ اندرانی، کچھ تھا اس کے بارے میں، کچھ غلط تھا۔ مالا کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، اس وقت مال بند نہیں ہوا ہوگا، وہ شاپ پہ ہوگی۔ کافی شاپ میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں اس شناسا چہرے کی تلاش میں کاؤنٹر تک دوڑیں۔ دائیں بائیں وہ وہاں نہیں تھی۔ کان میں بالی پہنے فربا سا بارسٹا وہیں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے شناسائی سا مسکرایا تک نہیں۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر تک آیا۔ مالا کہاں ہے؟ وہ تو دوپہر میں چلی گئی تھی، ایک دم سے کام چھوڑ کے۔ ابھی اس کی جگہ میں شفٹ کر رہا ہوں کیونکہ مادام کا فون آف ہے۔ اس کا موڈ خراب تھا، غصے سے بتایا اور زور سے بلینڈر کا بٹن دبا دیا۔ زوں زوں اتنی اونچی ہوئی کہ وہ اگلا سوال نہیں پوچھ سکا۔ مالا کا نمبر ملاتے ہوئے وہ اپنی محظوظ کرسی تک آیا۔ چہرے پر الجھن تھی۔ مالا کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی۔ بلڈنگ معلوم تھی، اپارٹمنٹ نمبر نہیں۔ لیکن ایک شخص کو معلوم ہوگا۔ ماہر بے، لانگ ٹائم۔ ماہی کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ میں تم سے کیچ اپ بعد میں کروں گا۔ مالا کہاں ہے؟ مال میں ہوگی۔ ماہی کے پیچھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مصروف لگ رہی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ ٹھیک ہوگی، وہ یقیناً ٹھیک ہوگی۔ وہ ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ کبھی آپ ہمارے پاس چلی ویک آئے نا۔ وہ اسے اپنے گھر مدعو کر رہی تھی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز کے باعث وہ سن نہیں پا رہا تھا، اور تبھی کچھ تھا جو اس کی آنکھ میں کھٹکا۔ شیلڈن کے سفید گملے تلے رکھا ایک نوٹ کا کنارہ۔ ماہی، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ فون نیچے کرتے ہوئے تیزی سے اس طرف آیا۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ اس نے گملہ ہٹایا۔ ایک نیا نکور نوٹ اس کے نیچے چھپا تھا۔ ماہر نے نوٹ نکال کے روشنی کی طرف اٹھایا۔ وہاں 2 الفاظ تحریر تھے، فائنڈ می۔ ساری دنیا ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس اونچے پردوں والے لیونگ روم میں صبح کی روشنی ابھی ٹھیک سے داخل نہیں ہوئی تھی۔ مالک فرید اپنے کمرے سے نکلے تو ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے۔ یہ ان کی واک کا وقت تھا، لیکن دروازے کی طرف جانے کے بجائے وہ لیونگ روم کی ایک ونگ چیئر پر آن بیٹھے۔ بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نے اندر جھانکا۔ میں آ جاؤں؟ وہ ٹیب اٹھائے رف سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس ان کا سیکریٹری تھا۔
مالک فرید نے ناپسندیدگی سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ قدرے شرمندہ ہو گیا۔ سوری سر، ابھی آفس جانے میں وقت تھا تو میں تیار نہیں ہو سکا۔ وہ نادم سا سامنے آیا، پھر ٹیب کی اسکرین ان کے سامنے کی۔ نگینہ سلطان نے میڈیکل ویزا پہ 2 لوگوں کے ساتھ ٹریول کیا ہے۔ اس نے رک کے وقفہ دیا۔ آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے وہ کچھ ایسا جانتا تھا جس سے مالک فرید لا علم تھے۔ 2 لوگ؟ مالک فرید نے انگلیوں پر گنا۔ زیاد اور کیئر ٹیکر اندرانی؟ نہیں، زیاد سلطان کینیڈا میں نہیں ہے۔ پھر جلدی سے وضاحت کی، یعنی اپنے پاسپورٹ کے مطابق وہ سعودی عرب سے پاکستان چلا گیا تھا اور وہیں ہے۔ مطلب اس نے کسی جعلی پاسپورٹ پہ سفر کیا ہے۔ ویری گڈ، اس کے اوپر کیس بن سکتا ہے۔ پھر وہ چونکے۔ اگر تیسرا فرد زیاد نہیں ہے تو کون ہے؟ سیکریٹری نے ٹیب کی اسکرین ان کے سامنے کی۔ ایک 11 سال کی بچی، ہلال سلطان۔ عبد المالک فرید نے کرنٹ کھا کے ٹیب تھاما۔ سامنے ایک پاسپورٹ پکچر کھلی تھی۔ ان کی نگاہیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ وہ تصویر تازہ تھی، وہ بڑی لگ رہی تھی، وہ اس لڑکی سے بڑی لگ رہی تھی جسے انہوں نے آخری دفعہ دیکھا تھا، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ زندہ ہے۔ ان کا سانس دھیرے سے بحال ہوا۔ وہ درست کہتا تھا۔ ایک آہ سی ابھری۔ اتنے برس سے ماہر فرید درست کہہ رہا تھا، وہ واقعی زندہ تھی۔ ان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری، پھر چہرہ اٹھا کے اس سے دیکھا۔ گڈ جاب۔ شاید اس لڑکے کے کیریئر کے دوران وہ پہلا موقع تھا جب مالک فرید نے مسکرا کے اسے یہ 2 الفاظ کہے تھے، لیکن وہ نہیں مسکرا سکا۔ اسے ابھی انہیں کچھ اور بھی بتانا تھا۔ اس نے تھوک نگلا۔ سر، بہت ہمت سے الفاظ مجتمع کیے۔ یہ گورنمنٹ ایشوڈ پاسپورٹ ہے۔ وہ غور سے زوم کر کے ہلال کا پاسپورٹ دیکھ رہے تھے۔ یعنی زیاد سلطان نے کسی سرکاری اہلکار کے ساتھ مل کے ہلال کا پاسپورٹ حال ہی میں بنوایا ہے۔ سر، اس نے اپنی ماں کا میڈیکل ویزا ایشو کروایا ہوگا، اسی لیے ہلال کو اپنی بہن ظاہر کیا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے علاج کے لیے اس کی کیئر ٹیکر اور بیٹی کو ویزا مل جانا آسان تھا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ سر، اس کی آواز بلند ہوئی۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ ہے جو آپ کو جاننا چاہیے۔ اگلے الفاظ کہنا اس کے لیے بہت دشوار تھا۔ مالک فرید نے ٹیب ایک طرف رکھ دیا، پھر گردن اٹھا کے اسے دیکھے گئے۔ وہ بولتا گیا اور وہ اس نوجوان کے ہلتے ہونٹ دیکھتے گئے۔ مالک فرید اس روز صبح کی واک پہ نہیں گئے۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے۔ وہ کافی دیر اسی صوفے پر بیٹھے رہے، مٹھی ہونٹوں پر جمائے۔ وہ چپ چاپ کھڑکی سے طلوع ہوتے سورج کو دیکھے گئے۔ سیکریٹری بھی دم سادے سامنے بیٹھا رہا، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے۔ پھر وہ کھنکارے۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ مالک فرید فون نکال کے کال ملا رہے تھے۔ تم درست کہہ رہے تھے ماہر، وہ بولے تو ان کی آواز شکستہ تھی۔ اندرانی کی تلاش میں ہمیں کچھ اور مل گیا ہے۔ نگینہ اور اندرانی کے ساتھ ہلال نے بھی سفر کیا ہے۔ اس کا پاسپورٹ ریکارڈ پہ ہے۔ اس کی تصویر تازہ ہے۔ وہ زندہ ہے ماہر، اور وہ کینیڈا میں ہے۔ دوسری طرف سے کچھ سن کے انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، زیاد ساتھ نہیں تھا، وہ کسی دوسرے پاسپورٹ پر کینیڈا آیا ہے۔ ہاں بالکل۔ سر اوپر نیچے ہلایا۔ اس کو آئیڈینٹی تھیفٹ میں پکڑنا مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں، تم پولیس کو اطلاع کر دو۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ سیکریٹری منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے نہیں بتایا؟ اسے تعجب ہوا۔ مالک فرید نے تھکی ہوئی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا مرنے والے کو وقت سے پہلے موت دینا ضروری ہے؟ پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اٹھ گئے۔ انہیں آفس پہنچنا تھا۔ کار طویل سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب قدرے پہاڑی علاقہ شروع ہو رہا تھا۔ ایک طرف سمندر، دوسری طرف پہاڑ۔ درمیان میں ایک جگہ زیاد نے کار روکی۔ سڑک کنارے ایک نیلی SUV کھڑی تھی۔ ہم باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ باہر نکلا اور اسے بھی پیروی کہا تو وہ چونک گئی۔ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے اور باہر نکلی۔ لیکن میرا سامان اس کار میں ہے۔ وہ آ جائے گا۔ اس نے ہاتھ سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ مالا چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ اس نیلی SUV میں جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو زیاد نے اسے سڑک پر ڈال دیا۔ مسافت ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قدرے توقف سے اس نے گردن زیاد کی طرف موڑی۔ وہ بالکل خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک قاتل ہوں؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ پھر بھی تم ماہر کے لیے اپنی زندگی کا سودا کرنے کو تیار ہو گئی؟
میں یہ ماہر کے لیے نہیں کر رہی۔ تم ماہر کے لیے مجھ سے طلاق لے رہی تھی۔ میں تم سے تمہاری وجہ سے طلاق لے رہی تھی۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ دوسری شادی پہلی جیسی نہیں ہوتی مالا، پہلی شادی جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر بحث کیوں کر رہے ہو؟ میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ، نہیں لے رہی میں طلاق۔ وہ تلخی سے کہہ کے باہر دیکھنے لگی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ صرف اپنے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی یا اس کے سانس لینے کی آواز۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، وہ بولا تو آواز میں تکلیف تھی، شکوہ تھا۔ تم نے بھی نہیں کی، صرف میرے اندر سبرینا کو تلاش کیا۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ وہ اس قابل تھی کہ اس کو میں دنیا کی ہر عورت میں تلاش کرتا۔ وہ صرف تمہارا تصور تھی زیاد، تم صرف اس کو بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ رک کے تصحیح کی، کرتی ہوگی، یعنی جب وہ زندہ ہوگی تب۔ زیاد نے ایک نظر اسے دیکھا، کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر گیا تھا۔ تم سبرینا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کم از کم وہ تمہاری منگیتر نہیں تھی، وہ جتا کے بولی۔ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ ایک دم غرایا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا، وہ بالکل ساکن ہو گئی۔ پھر زیاد نے سر جھٹکا، سڑک کی طرف توجہ مرکوز کر دی۔ دھیرے دھیرے مالا کا سانس واپس آنے لگا۔ کار خاموشی سے سڑک پر دوڑتی رہی۔ وہ سڑک کنارے لگے بورڈ پڑھ سکتی تھی۔ وہ ہیریسن ولیج میں داخل ہو رہے تھے۔ اندھیرے میں بس وہ اتنا دیکھ سکتی تھی کہ وہاں درخت تھے، پہاڑ تھے، دور نیچے بہتا سمندر تھا، کنارے پر بنے لکڑی کے مخروطی گھر تھے۔ رات تاریک تھی اور اس ملک میں سورج ڈوبنے کے بعد بتیاں جلانے کا رواج کم تھا۔ یہ گاؤں ایسا اندھیر تھا جیسے کسی سیاہ پرندے نے اپنے پروں تلے ڈھانک لیا ہو۔ قریباً آدھ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد زیاد کار ایک مخروطی گھر کے سامنے روکی۔ سڑک کے کنارے اونچائی پہ بنا گھر، جس کی بالکنی سمندر کی طرف کھلتی تھی، وہ ایسے دہانے پر بنا تھا کہ جیسے ابھی ذرا سا لڑکا تو نیچے سمندر میں جا گرے گا۔ تمہارے بعد۔ زیاد نے لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گھر بالکل اندھیر تھا، ایک بتی بھی نہیں تھی۔ دل بری طرح دھڑکا، لیکن بظاہر گردن کڑا کے وہ آگے بڑھ گئی۔ گھر کے اندر جاتا دروازہ بھی لکڑی کا تھا اور غیر متفقل۔ مالا نے ہینڈل موڑا تو دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ بتی خود بخود جل اٹھی۔ اندر ایک سادگی سے سجایا گیا لیونگ روم تھا، ساتھ لکڑی کا زینہ جو اوپر جاتا تھا۔ یہ گویا ایک چھوٹا سا ویکیشن ہاؤس تھا۔ کیا یہ زیاد کی ملکیت تھا یا اس نے کسی دوسرے کے گھر پہ چند دن کے لیے قبضہ جمایا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے چٹکنے کی آواز آتی۔ پھر کمرے کے وسط میں پہنچ کے وہ ٹھہر گئی۔ سر اٹھا کے دیکھا، اوپر نازک سا فانوس جھول رہا تھا۔ کھڑکیوں کے ساتھ جالے لگے تھے۔ چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو وہ اس طرف گھومی۔ زیاد بند دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ مالا نے تھوک نگلا، پہلو میں گرے ہاتھ کپ کپائے، لیکن اس نے ہمت کرنی تھی۔ جب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ ہلال کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے قدم قدم چلتا وہ اس کے سامنے آ رکا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے اس کے پاس لے کر آؤ گے، اور تم نے یقین کر لیا؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اس کے چہرے پر تکلیف تھی۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ تم نے میرا آفر قبول؟ تمہیں واقعی لگا تھا کہ میں اسے زندہ رہا کر دوں گا؟ وہ جیسے تعجب کا شکار تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، بازو سینے پر لپیٹ لیے، گویا خود کو تھام لیا ہو۔ زیاد، اس کی آواز کپ کپائی، بھیگی آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا۔ تم نے بھی وعدہ کیا تھا میرے ساتھ ساری زندگی رہنے کا، پھر کیا ہوا اس وعدے کا؟ وہ اب ایک صوفے پر جا بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ تم ابھی تک میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو کشمالا، اس نے افسوس سے کیا۔ اگر تمہیں ہلال کو نہیں چھوڑنا تھا تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ فانوس تلے وسط کمرے میں کھڑی تھی، کسی مجسمے کی طرح، آنکھیں بس اس پہ ٹکی تھیں۔ تم نے میرے اوپر بک شیلف گرایا تھا، تم مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ آئی تھی، کیا تمہیں یاد ہے؟ روشنی کی ایک جھری کھڑکی سے آتی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ باہر کوئی بتی جلی ہوئی تھی۔ پلیز ہلال کو جانے دو۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ ہے۔ میں اتنا بے وقوف ہوں جو اس کو جانے دوں تاکہ وہ پولیس کے پاس چلی جائے؟ وہ حیران تھا جیسے۔ تمہیں واقعی لگا تھا کہ تم آؤ گی اور میں اسے چھوڑ دوں گا؟
میں آ گئی ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم مجھے بیوقوف بنانے آئی ہو، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی تھی، تم ہلال کو آزاد کر لو گی لیکن میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، تم پولیس بلا لو گی، پناہ لے لو گی وغیرہ وغیرہ، اور مجھے اس ملک سے بھاگنا پڑے گا، میں تمہارا پلان سمجھتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس نے بہت تکلیف سے کشمالہ کو دیکھا۔ پھر تم اس شخص کے پاس چلی جاؤ گی، تم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارو گے، تم زیاد سلطان سے آزاد ہو جاؤ گی۔ زیاد کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ تم کچھ نہیں جانتے زیاد، تم کچھ نہیں جانتی کشمالہ، لیکن اب تم جان جاؤ گی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی مٹھی بند تھی، وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی مٹھی میں کچھ تھا۔ تم یہ جان جاؤ گی کہ تم ساری عمر زیاد سلطان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ وہ آگے بڑھتا گیا اور وہ قدم قدم پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ کمر کے پیچھے لکڑی کی دیوار آ گئی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر دیں، اب ہر طرف اندھیرا تھا، وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ تمہیں تمہارا ہیپیلی ایور آفٹر کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں آج تمہاری زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند رکھی، وہاں کوئی بک شیلف نہیں تھا جو وہ اس کو دے مارتی، وہاں کوئی نہیں تھا کیونکہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آیا کرتا۔ اسے ماں کا چہرہ یاد آیا اور وہ مری ہوئی فاختہ جو اس نے کچن گارڈن میں دبائی تھی، اور وہ بلی کا بچہ جو ماموں کے گھر کی منڈیر پہ چڑھ کے روز بیٹھ جاتا تھا، اور وہ گلابی ہیئر بینڈ جو اسے ابو نے بچپن میں کسی سالگرہ پہ دیا تھا۔ زیاد نے کوئی شے زور سے اس کے بازو پر دے ماری تھی، سوئی کی ایک نوک کی چبھن، اور پھر ساری دنیا اندھیر ہونے لگی۔ بلی کا بچہ مر گیا اور فاختہ مٹی تلے چلی گئی، ہیئر بینڈ کا رنگ خاکی ہو گیا اور ماں کی آنکھیں بجھ گئیں۔ وہ دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، لیکن ساری دنیا مکمل طور پہ تاریک نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں تمہارا ہیپیلی ایور آفٹر کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ آج میں تمہاری زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سرخ اینٹوں سے بنی اونچی عمارت تھی، اس کے اندر وسیع ہالز تھے۔ ایسے ہی ایک شیشے کی دیواروں سے بنے ہال میں ماہر فرید کھڑا تھا، اس کے سامنے میز کے پیچھے ایک پولیس آفیسر بیٹھا بغور اسے سن رہا تھا۔ وہ دائیں بائیں ٹہلتا بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ آفیسر کے سامنے رکھی کرسی پر ماہی بیٹھی تھی، تھوڑی ہونٹوں پر جمائے بے آواز رو رہی تھی۔ فائنڈ می والا نوٹ ان کے درمیان میز پر رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہو۔ وہ مرضی سے نہیں گئی ہے، یہ زیاد نے کیا ہے۔ وہ میز پر ایک ہاتھ رکھ کے جھکا اور ایک ایک حرف پہ زور دے کر کہنے لگا، تو میری زندگی میں آنے والی واحد عورت تھیں جو میری محرومیاں ختم کر سکتی تھی۔ اب وہ ایک بڑے کانفرنس روم کی طرح کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ماہی چھوٹے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے مسلسل آنکھیں ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ اس کے کالر کے کنارے پر پاؤڈر ملک لگا تھا، ساتھ ہی ہورین اپنے اسٹرالر میں موجود تھی اور کافی چڑچڑی لگ رہی تھی۔ اب وہاں 3 آفیسرز بیٹھے تھے، ایک سارجنٹ میجر، ایک انسپیکٹر اور ایک سپرنٹینڈنٹ۔ سارجنٹ میجر ماہی سے سوال کر رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلاتی جواب دے رہی تھی۔ ماہر اس کے ساتھ خاموش بیٹھا تھا، ایک ہی سوال کی تکرار پہ اس نے سر دائیں بائیں جھٹکا اور بنا آواز کے ہونٹ ہلائے۔ اف یہ مونٹیز، تم عورت ہو، اور ایک اچھی عورت مسیحا ہوتی ہے، ساتھ نبھانے والی ہوتی ہے۔ مالک فرید اپنے آفس میں بیٹھے تھے، بتیاں گل تھیں اور وہ مزید میٹنگز اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بس بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھتے، دیوار پر لگی بڑی سی گھڑی جو ہر اس شہر کا وقت بتا رہی تھی جہاں فرید ہولڈنگ آپریٹ کرتی تھی۔ وینکوور کو انہوں نے اس میں حال ہی میں شامل کیا تھا اور اسی کے وقت پہ ان کی نگاہیں جمی تھیں۔ کشمالہ مبین کو کھوئے 8 گھنٹے سے زیادہ بیت چکے تھے۔ اچھی عورت مرد کی اصلاح کرتی ہے، وہ اس کو نرمی سے درست راستے پر لاتی ہے۔ 2 پولیس آفیسرز ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے تھے، ایک ٹیبلٹ پر پین سے کچھ لکھ رہا تھا، دوسرا سامنے کھڑی اندرانی سے ہندی میں سوالات کر رہا تھا۔ وہ مسلسل شانے اچکا رہی تھی، اس کا چہرہ بے تاثر سا تھا، جیسے اسے کوئی خوف نہ ہو۔ زیاد یہاں نہیں ہے، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ اچھی عورت سے شادی کا کیا فائدہ کشمالہ، اگر اپنے شوہر کو بدل نہ سکے؟ وہ ایک CCTV کیمروں سے سجا کمرہ تھا، وہ ماہی کے ساتھ وہاں کھڑا تھا، آپریٹر کے کندھے پر جھکے وہ اسکرین دیکھ رہا تھا، ساتھ کھڑا پولیس آفیسر اسکرین کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے چہرے بھی دیکھتا تھا۔ اسکرین پر وہ اپارٹمنٹ سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی، اب وہ ایک کار کی طرف بڑھ رہی تھی، کار کی پلیٹس غائب تھیں، ڈرائیور کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
اس نے سبز اور نیلا ٹائی اینڈ ڈائی لباس پہن رکھا تھا اور اس کی پونی دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ آدمی اندھیرے میں تھا۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کی طرف چلا گیا۔ پھر اس نے ٹرنک کھولا، اس کا بیگ اندر رکھا۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، آفیسر نے جتا کے دہرایا۔ فرنٹ سیٹ کے دروازے پر ہاتھ رکھے مالا نے گردن موڑ کے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ماہر کو لگا وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ مرضی سے نہیں گئی، وہ کیمرہ میں دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے کسی دباؤ کے تحت لے کر گیا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بعد میں پولیس یہ ویڈیو دیکھے گی۔ پھر وہ پلٹ گئی۔ اب وہ کار میں بیٹھ رہی تھی۔ اس آدمی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ وہ اسے اسلحے کے بغیر بھی بلیک میل کر سکتا ہے۔ واللہ یہ معلوم کرنا تمہاری جاب ہے وکرم، میری نہیں۔ وہ جھنجھلا کے سیدھا ہوا۔ سارجنٹ میجر نے گہری سانس لی۔ مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کی زندگی میں ایک ایسی اچھی اور شریف عورت آئے جو اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ مالا کے اپارٹمنٹ پہ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ ایک کونے میں حورین اپنے اسٹرالر میں لیٹی تھی۔ پولیس اہلکار ارد گرد گھومتے مختلف چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ چند چیزیں وہ پلاسٹک پیکٹس میں ڈال رہے تھے۔ ماہی سائڈ ٹیبل کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے کچھ دکھائی دیا تھا، ایک ننھا سا سفید لفافہ جو کتابوں کے درمیان دبا تھا۔ کیا وہ کوئی خط چھوڑ کے گئی تھی؟ اس نے مڑ کے دیکھا، کوئی اس طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے دھیرے سے لفافہ نکالا اور اسٹرالر کے چھجے میں چھپا دیا۔ وہ اس خط کو باہر جا کے پڑھے گی، ان ماؤنٹیز کے سامنے نہیں۔ ایسی عورت جو نہ صرف اپنے مرد کو خوش رکھے بلکہ اس کی نرمی سے اصلاح کر کے اس کو بدل بھی دے۔ نگینہ بیگم کو آکسیجن ماسک لگا تھا۔ وہ آنکھیں جھپکا کے چھت کو دیکھ رہی تھیں۔ اندرانی ان کی پائنتی کے ساتھ بیٹھی ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، پولیس زیاد کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اندرانی نے اسکرب اور ماسک پہن رکھا تھا۔ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو۔ انہوں نے دھیرے سے ماسک اتارا۔ چہرہ آدھے سے زیادہ گل سڑ چکا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ ایسی اچھی عورت جو اپنے شوہر سے برے کام چھڑوا سکے، وہ اپنے شوہر کو اپنے جیسا نیک بنا دے۔ پولیس کے اہلکار یکے بعد دیگرے اس گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ وینکوور میں واقع وہ گھر تھا جسے نگینہ بیگم نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ بیسمنٹ کو جاتا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ چند اہلکار چونٹیوں کی طرح نیچے جا رہے تھے۔ بیسمنٹ کا طویل ہال خالی تھا۔ ایک ستون کے ساتھ ایک کھلی ہتھکڑی گری تھی، وہاں کوئی نہ تھا۔ ایسی اچھی عورت جو آخری دم تک اپنے شوہر کا ساتھ نبھائے، جو اس کی کمی کوتاہی کے باعث اس کو چھوڑ نہ دے۔ عورت مشکل میں ہی شوہر کا ساتھ نہ نبھائے تو کیا فائدہ اچھی عورت سے شادی کرنے کا؟ یہ ایک سفید سی راہداری تھی جو RSCMP رائل کینیڈین ماؤنٹی پولیس کے مسنگ پرسن ڈپارٹمنٹ کے باہر بنی تھی۔ سنگھی کرسیاں قطار میں رکھی تھیں اور وہ دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ حورین کا اسٹرالر اب وہاں نہیں تھا۔ عباد اس کو لے گیا تھا۔ ماہر نے نگاہ اٹھا کے گھڑی کو دیکھا۔ 9 گھنٹے بیت چکے تھے۔ میں تمہارے ساتھ وفادار تھا، آخری دم تک وفادار۔ میں نے تمہیں گھر دیا، روپے پیسے کی تنگی نہیں ہونے دی، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ نگینہ بیگم بدقت قدرے اٹھ کے بیٹھیں۔ ایک نوٹ پیڈ پر چند الفاظ گھسیٹ رہی تھیں، پھر انہوں نے قلم چھوڑ دیا۔ وہ نیچے جا گرا۔ اندرانی سے اٹھانے کو جھکی، پھر دیکھا ان کے بیگ میں خون آ رہا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ اب اپنا ماسک واپس لگا رہی تھیں۔ اس نے نوٹ پیڈ لیا اور سائڈ ٹیبل پر الٹا کے رکھ دیا۔ وہ انگریزی میں لکھا ایک نوٹ تھا۔ وہ اسے نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اسے ڈاکٹر کو بلانا تھا۔ عورت تو نسلوں کو سنوار سکتی ہے، عورت تو انسانیت کو بدل سکتی ہے، پھر تم مجھے کیوں نہیں بدل سکیں؟ وہ لکڑی کے گھر میں دیوار سے لگی نیچے بیٹھ رہی تھی۔ زیاد نے اسے کوئی انجیکشن لگایا تھا اور ساتھ ساتھ وہ کچھ بول رہا تھا۔ مالا نے نیموا آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اوپر جھولتے فانوس کو۔ تم مجھے کیوں نہیں بدل سکیں؟ اس نے دیکھا، زیاد سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مالا کے خشک ہونٹ دھیرے سے حرکت کیے۔ جس عورت نے تمہیں بدلنا تھا وہ تمہاری ماں تھی، اور آنکھیں بند کر دیں۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس کی آنکھ ٹھنڈ کے احساس سے کھلی، بدقت پلکیں جھپکائیں، اندھیرا چھٹتا گیا۔ وہ کرا کے سیدھی ہونے لگی، لیکن زمین ہل رہی تھی۔ زلزلہ آ رہا تھا کیا؟ مالا چند لمحے گہرے سانس لیتی رہی، پھر بدقت کوہنی کے بل سیدھی ہوئی۔ وہ ایک سرمئی کمرے کے کونے میں فرش پر گری ہوئی تھی۔ یہ کیسا کمرہ تھا؟ سلور دیواروں والا کمرہ، اور وہ ہل رہا تھا۔
وہ کیوں ہل رہا تھا؟ اس نے پھر پلکیں جھپکائیں، منظر مزید واضح ہوا۔ وہ کمرہ چل رہا تھا۔ نہیں، وہ کمرہ نہیں تھا، وہ کوئی ٹرک تھا یا شاید کنٹینر۔ وہ سڑک پر دوڑ رہا تھا، وہ کسی کنٹینر میں تھی۔ اس نے بدقت دیوار پر ہاتھ مارنا چاہا لیکن ہاتھ میں جان نہیں تھی۔ وہ واپس نیچے گر گیا۔ چند لمحے وہ دیوار سے لگی گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ اس کمرے میں بہت ٹھنڈ تھی، اوپر چھت پر ایک وینٹ بھی لگا تھا۔ کیا اس سے ہوا آ رہی تھی؟ کیا باہر بھی اتنی ٹھنڈ تھی؟ آج موسم خوشگوار تھا، بلکہ گرمیاں آ رہی تھیں۔ پھر کیوں؟ اس کے سر کے پیچھے دیوار میں ایک ننھی سی جالی تھی، ایک ہاتھ جتنی۔ وہ بدقت خود کو گھسیٹ کے اس طرف لے جانے لگی۔ اسے اس جالی کے پار دیکھنا تھا۔ چند قدم دور جا کے اس کے جسم کو جھٹکا لگا۔ اس کا پیر ہتھکڑی سے بندھا تھا اور اس سے ننھی زنجیر دیوار میں لگے لوہے کے کنڈے سے جڑی تھی۔ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے جالی کے پار دیکھنا چاہا۔ اس طرف بھی ویسا ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، کنٹینر کا دوسرا حصہ۔ وہاں ایک اور قیدی موجود تھا، ایک گھنگریالے بالوں والی لڑکی۔ اس کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی بندھی تھی اور وہ کروٹ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کیا وہ زندہ تھی؟ اس نے بغور دیکھنا چاہا۔ اس کا جسم ہل رہا تھا۔ کیا یہ ٹرک کے چلنے کے باعث تھا یا وہ سانس لے رہی تھی؟ نہیں، وہ سانس لے رہی تھی۔ وہ زندہ تھی۔ اس کے ہاتھ پیر میلے تھے، بہت میلے۔ ناخنوں میں گند پھنسا تھا اور بال الجھے تھے، جیسے عرصے سے سنوارے نہ گئے ہوں۔ البتہ اس کا چہرہ ملائم اور خوبصورت تھا، کسی قسم کے زخم اور خون سے پاک۔ کن پٹی اور تھوڑی پر زخم کے نشان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک جھٹکے سے کمرہ ہلا، شاید کنٹینر نے کوئی موڑ کاٹا تھا۔ اس نے بدقت خود کو دوسری طرف گرنے سے بچایا۔ دماغ نے بالآخر جاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ زندہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی زیاد سلطان اسے نہیں مارے گا۔ اس کے پاس وقت تھا، لیکن کتنا؟ اس اونچی چھت والے سفید کوریڈور میں سوگواریت چھائی تھی۔ ہر کونے میں ایک نقلی پودا سجا تھا اور فضا میں سیاہی اور تازہ پرنٹ شدہ کاغذوں کی مہک تھی۔ سنگی کرسیوں میں ایک پر مابینہ بیٹھی تھی، موبائل اسکرین پہ چہرہ جھکائے وہ اسی ایک ویڈیو کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ مالا سبز نیلے لباس میں ملبوس کار میں بیٹھ رہی ہے۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے پلٹ کے ایک دفعہ کیمرہ میں دیکھا ہے۔ بار بار آنسوؤں سے اسکرین دھندلی ہو جاتی۔ قدموں کی آواز پہ ماہی نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا، آستینے پیچھے موڑے، بڑی شیو اور رت جگہ کے باعث گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ خاموشی سے ساتھ آ بیٹھا۔ کیا کہہ رہے ہیں پولیس آفیسرز؟ ماہی نے امید سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، زیاد کی نہ کار ٹریس ہو رہی ہے نہ فون۔ وہ اس شہر میں کھو گیا ہے کہیں۔ اس کے گھر سے بھی کچھ نہیں ملا۔ بیسمنٹ میں اس نے تھوک نگلا، کسی انسان کے رہنے کے نشانات ملے ہیں۔ فورینسک ٹیم اس جگہ سے ملنے والے تمام سیمپل اکٹھے کر رہی ہے۔ ہلال، ماہی نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ اپنی۔ اب انہیں یقین آ گیا ہے کہ مالا اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ زیاد نے اس کا فون ٹریش کین میں ڈالا ہے، ظاہر ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ وہ چڑچڑا لگ رہا تھا۔ کونیاں گھٹنوں پر رکھے آگے کو جھک کے بیٹھے، اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیسے اس پہ بھروسہ کر سکتی ہے؟ آپ نے خود کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس نے کسی کو اعتماد میں بھی نہیں لیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ کوریڈور میں دو پولیس آفیسر اب آپس میں بات کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ مالا اور ہلال کو لے کر کہاں جائے گا؟ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتے۔ پھر اس نے چونک کر ماہی کو دیکھا۔ کیا اس نے زیاد کے واپس جانے کا ذکر کیا تھا؟ ماہی نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کے بیٹھا۔ مجھ سے کیا تھا۔ زیاد اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہلال کو آزاد کر دے گا، یہ اس نے کہا تھا۔ ماہی نے جواب نہیں دیا۔ لب بھج گئے اور آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ ایک جان قربان کر کے ہم دوسری کو نہیں بچا سکتے۔ وہ تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ ماہی کے ماتھے کی سلوٹیں برقرار رہیں، بس وہ سامنے سفید دیوار کو دیکھنے لگی۔ زیاد اسے لے کر کہاں جا سکتا ہے؟ وہ بھی اب سامنے دیکھ رہا تھا، اس سفید دیوار کو جس پر ایک بھی دھبا نہ تھا۔ کیا ہم کبھی جان سکیں گے؟ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ ماہی نے جیسے چڑھ کے اسے دیکھا۔
ہم سرخ والیٹ نہیں ڈھونڈ رہے ماہر بے، جو نمبرز ہماری مدد کریں۔ نمبرز ہمیشہ ساری داستان سنا دیتے ہیں۔ مالا نے کھونے سے پہلے کیا کیا؟ اگر تم اس کی ایک ٹائم لائن بناؤ تو میں پولیس کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں، میری اس سے 4 دن سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیزار ہوئی اور اس وقت سفید دیوار پر جمی اس کی نظریں بے اختیار ماہی کی طرف مڑی۔ اس نے میرے فون سے تمہیں کال کی تھی 2 دن پہلے، تم نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ نہیں تو اس نے مجھے آپ کے نمبر سے کیا اپنے نمبر سے بھی 4 دن سے رابطہ نہیں کیا۔ لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ موبائل نکال کے کال لاگ دیکھ رہا تھا۔ وہاں سرخ رنگ میں چند غیر شناسا نمبرز تھے، ٹیلی مارکیٹرز کی کالز جو امریکہ اور کینیڈا میں مسلسل آتی رہتی تھیں۔ ماہر نے تیزی سے فہرست نیچے کی۔ اس تاریخ میں ماہی کا نمبر کہیں نہیں تھا۔ وہ شیلڈن کے گملے تلے رکھا نوٹ نکال رہا تھا۔ فائنڈ می، اس کا کریڈٹ نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے تمہیں کال کرنے کے لیے فون مانگا تھا۔ مالا کبھی کسی کا فون نہیں مانگا کرتی۔ ماہی کو جیسے برا لگا۔ فون پہ جھکا اس کا چہرہ ساکت ہو گیا، انگلیاں ٹھہر گئیں، اور وہ کسی کو شاپنگ پہ ساتھ چلنے کو بھی نہیں کہتی۔ وہ بڑبڑایا، پھر تیزی سے چند بٹن دبائے۔ وہ شیلڈن کے گملے تلے رکھا نوٹ نکال رہا تھا۔ فائنڈ می۔ اب وہ CCTV ویڈیو اسکرین پر چل رہی تھی جس میں مالا زیاد کی کار میں بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نیلا سبز لباس پہن رکھا تھا۔ یہ ڈریس اس نے میرے ساتھ خریدا تھا۔ وہ غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے میری رائے مانگی تھی۔ میں حیران ہوا تھا وہ مجھے شاپنگ پہ ساتھ لے کر گئی تھی، کیوں؟ وہ چہرہ اٹھا کے سفید دیوار کو دیکھنے لگا اور اس کے کونوں میں رکھے نکلی پودوں کے سبز پتوں کو۔ وہ دن کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ دونوں شاپ میں کھڑے تھے۔ مالا ریک پر آویزہ ہینگرز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک ایک ڈریس باہر نکالتی، پھر اس پر ہاتھ سے ٹٹول کر کچھ تلاش کرتی، پھر اسے واپس رکھ دیتی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ ان ملبوسات پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا؟ وہ شیلڈن کے گملے تلے رکھا نوٹ نکال رہا تھا۔ فائنڈ می۔ سفید دیوار اب سیاہ اندھیر میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی یادداشت کو ریوائنڈ کیا۔ مالا کے ہاتھوں نے ہینگرز واپس رکھ دیے۔ اب وہ الٹے قدموں اس شاپ سے واپس نکلتے دکھائی دیے۔ وہ پیچھے کرتا گیا۔ اب وہ دونوں مال کی راہداری میں کھڑے تھے۔ جانتے ہو ہر وقت کسی کی ریڈار کے نیچے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ وہ ایک دکان کے شیشے کی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ سوگوار سی کہہ رہی تھی۔ شیشے کے اس پار میں بہت سے جوتے سجے تھے، ہائی ہیلز، سٹائلٹو، ایک کچے سیب کے رنگ کی بھی تھی۔ مالا کی نگاہیں اس پہ جمی تھیں۔ یہ احساس کہ ہر وقت کوئی آپ کا تعاقب کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ کیا وہ بیمار تھی؟ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، چلو گے؟ وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پہ چلنے کو کہہ رہی تھی۔ پھر وہ کہاں گئے تھے؟ اس نے اپنی یادداشت کو فاسٹ فارورڈ کیا۔ وہ ونرز گئے تھے ملبوسات لینے۔ وہاں وہ ہینگرز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ نہیں، وہ ٹھہرا، اس سے پہلے وہ ایک دوسری شاپ میں گئے تھے۔ مالا ایک ریک تک گئی۔ اس نے ایک سفید پیکٹ اٹھایا تھا، کاؤنٹر پر بل پے کیا اور اس کی طرف واپس آئی۔ جانتے ہو ہر وقت کسی کے ریڈار کے نیچے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یہ احساس ہر وقت کوئی آپ کو تعاقب کر رہا ہو۔ وہ سفید پیکٹ اس کے سامنے اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ یہ احساس کہ ہر وقت کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پیکٹ بیگ میں رکھے اب ونرز کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اب ہینگرز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ ہر لباس کو باہر نکالتی، پھر اس پر انگلیوں سے ٹٹول کے کچھ دیکھتی۔ اسے کسی شے کی تلاش تھی۔ وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ بٹن۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ سفید دیوار، نکلی پودے اور ساتھ حیران سی بیٹھی ماہی، وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان ملبوسات پر بٹن تلاش کر رہی تھی، موٹے اور چوڑے بٹن۔ مگر کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک اور اسٹور تک گئی تھی۔ اس نے سفید پیکٹ والی ایک شے خریدی تھی۔ وہ واپس موبائل اسکرین روشن کرنے لگا۔ وہ شیلڈن کے گملے تلے رکھا نوٹ نکال رہا تھا۔ فائنڈ می۔ فائنڈ می کے می کا ای ٹیڑھا سا تھا۔ وہ ای نہیں تھا۔ اس نے ای کے آخر میں ہلکی سی لائن لگا دی تھی۔ وہ وائے تھا۔ کیا؟ ماہی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے نوٹ پر فائنڈ می نہیں لکھا تھا، اس نے فائنڈ مائے لکھا تھا۔ وہ تیزی سے موبائل اسکرین روشن کر رہا تھا۔ ماہی نے اچنبے سے اس کے وال پیپر کو دیکھا جس پر ہلال کی تصویر تھی۔ ماہر کا انگوٹھا اسکرین کو دائیں بائیں کرتا ایک ایپ پر ٹھہر گیا۔ فائنڈ مائے۔ اس نے میرا فون تمہیں کال کرنے کے لیے نہیں مانگا تھا،
اس نے میرے ساتھ اس اسٹور سے ایک ایئر ٹیگ خریدا تھا. اس نے وہ ایئر ٹیگ میرے فون پہ ڈالا تھا. ایئر ٹیگ ایک ننھا سا آلہ ہے جس کو لوگ اپنی چابیوں، والیٹ اور ایسی چیزوں میں ڈالتے ہیں جن کے کھونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اپنے موبائل سے وہ ان چیزوں کی لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں. فائنڈ مائی ایپ کھل گئی تھی. سامنے ماہر فرید کی چند ڈیوائسز دکھائی دے رہی تھیں: لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ایئر پوڈز، چابیاں. وہ فہرست نیچے کرتا گیا. وہاں ایک نیا ایئر ٹیگ بھی درج تھا، وہ جسے اس نے وہاں درج نہیں کیا تھا. اس نئے ٹیگ کا نام مالا تھا. وہ زیاد پہ بھروسہ کر کے اس کی زندگی میں نہیں گئی تھی. وہ جیسے خود سے بول رہا تھا. بے یقین نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں. وہ جانتی تھی وہ ہلال کو واپس نہیں کرے گا، خود اس کے لیے بھی نہیں. وہ اس کا موبائل بھی کچرے میں ڈال دے گا. پولیس اس کو نہیں ڈھونڈ سکے گی. اس لیے اس نے وہ لباس خریدا تھا. اس کے بٹن تھے. ایئر ٹیگ ایک چوڑے بٹن کے ساتھ سائز کا ہوتا ہے. اس نے ایک بٹن کو ٹیگ سے بدل دیا تھا. وہ زیاد پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی. وہ زیاد کو دھوکہ دے رہی تھی. ہم اس کی لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں. وہ موبائل لیے تیزی سے اس طرف بھاگا جہاں وکرم کا آفس تھا. اس سرمئی دیواروں والے کنٹینر کے کونے میں بیٹھی کشمالہ مبین نے بازو گھٹنوں کے گرد پھیلا کے تھوڑی ان پر جمائی ہوئی تھی. کمرہ اسی طرح چل رہا تھا. وہ سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے. کہاں وہ نہیں جانتی تھی. اس نے 2 انگلیوں سے گریبان پہ لگے بٹن کو چھوا. وہ قطار میں نیچے تک آتے گئے. بڑے بڑے گول بٹن. اس نے تیسرے بٹن پر انگلی رکھی. اس کے اندر ننھا گول سا سلور ایئر ٹیگ چھپا تھا. کیا وہ اسے تلاش کر لے گا؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے ان عام شہریوں کے ساتھ جو پولیس کو انوالو کرنے کی بجائے خود کو ڈیٹیکٹیو بن جاتے ہیں. اس کمرے میں چند کمپیوٹر اسکرینز رکھی تھیں. 2 سارجنٹ میجر ان پر جھکے، ماہر کا فون ساتھ رکھے کچھ دیکھ رہے تھے. وہ ایک کونے میں وکرم کے ساتھ کھڑا تھا، بے چینی سے بار بار پہلو بدلتا. ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس نے دوسری دفعہ پوچھا. اگر تمہاری فرینڈ پولیس کے پاس آتی تو زیادہ بہتر تھا. وکرم نے افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی. ایئر ٹیگ تمہارے فون سے کنیکٹڈ ہے اور ہم اس کی آخری لوکیشن دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ لوکیشن کشمالہ کی بلڈنگ کی ہے. کیونکہ اس نے وقفہ دیا. وہ ایک بازو سینے پر لپیٹے دوسرے ہاتھ کے ناخن دانتوں سے کتر رہا تھا. کیونکہ ایئر ٹیگ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو اپنی لوکیشن تمہیں بھیجنے کے لیے ایک چیز چاہیے. انٹرنیٹ؟ ہاں، انٹرنیٹ. ایئر ٹیگ کے اندر انٹرنیٹ نہیں ہوتا. اس کی بیٹری کو چارجنگ نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ وہ 1 سال تک چلتی ہے. لیکن اس کے باوجود ایئر ٹیگ اپنی لوکیشن تمہارے فون پہ تب بھیجے گا جب اس کے پاس انٹرنیٹ ہوگا. میں جانتا ہوں، مگر وکرم سنے بغیر کہہ رہا تھا. یعنی اس ایئر ٹیگ کو انٹرنیٹ تب ملے گا جب اس کے قریب کوئی آئی فون یا ایپل ڈیوائس ہوگی. وہ خود کو ان کے انٹرنیٹ سے جوڑ لے گا اور ہمیں اپنی لوکیشن بھیج دے گا. مالا کا فون اس نے پھینک دیا تھا. اپنا شاید ساتھ لے کر نہیں گیا، لیکن ان کے قریب کسی کا تو فون ہوگا، کسی راہ چلتے انسان کا. کہا نا، لوگوں کو خود ڈیٹیکٹیو نہیں بننا چاہیے. اس نے مایوسی سے شیو کے بال کھجائے. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے جس کے پاس اسمارٹ فون ہو، اور دوسری، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، یہ کہ زیاد کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایئر ٹیگ ساتھ لیے ہوئے ہے اور اس نے اسے کہیں پھینک دیا ہو. یعنی اب ہم صرف انتظار کریں گے کہ کوئی اسمارٹ فون اس کے قریب سے گزرے. ماہر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ پولیس کے پاس آ جاتی تو بہتر تھا. اس نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی. وہ ہر پل اسے دیکھ رہے تھے، اس کے کہے الفاظ سن رہے تھے. تم نہیں جانتے کہ یہ کیسا ہوتا ہے. میں جانتا ہوں، وہ شکستگی سے کہہ رہا تھا. کون؟ ماہر نے کندھے اچکا دیے. وکرم نے گہری سانس لی. تمہارا اشارہ ان چیزوں کی طرف ہے جو زیاد کی بیسمنٹ سے ملی ہیں؟ وکرم نے سوالیہ ابرو اٹھائی. اس کی میز پر ان چیزوں کی تصاویر رکھی تھی. زعفران کے کاڑھے، پتلے، الو کی کھوپڑی، سوئیاں. وہ جادو میں ملوث تھا. میری ماں بھی ان باتوں پہ یقین رکھتی ہے. وکرم نے کی آواز نکالی. لیکن ہم ان چیزوں کا کچھ نہیں کر سکتے ماہر. جادو فری سپیچ کے تحت آتا ہے اور اس کو اس ملک کے قانون میں پروٹیکشن حاصل ہے. ہم کسی کو جادو کرنے پہ گرفتار نہیں کر سکتے. اسی لیے وہ تمہارے پاس نہیں آئی. وہ ایک افسوس بھری نظر اس پہ ڈال کے دروازے کی طرف بڑھا. جب وکرم بول اٹھا، ایک تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے. ماہر چونک کر پلٹا. سوالیہ ابرو اٹھایا. ایئر ٹیگ ایک تیسری وجہ کے باعث بھی اپنی لوکیشن نہیں بھیج پاتا. کیا؟
یہ کہ وہ شدید گرم یا شدید ٹھنڈے درجہ حرارت میں رکھا جائے۔ ایسی صورت میں وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو پہننے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ماہر نے میز پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور اسکرین پر درجہ حرارت دیکھا، پھر شانے اچکا دیے۔ آج موسم خوشگوار تھا، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا۔ وہ کنٹینر کا کمرہ اسی طرح چل رہا تھا، بنا کسی جھٹکے کے، جیسے وہ کسی خالی سڑک پر بنا مقابلے کے چل رہا ہو۔ وہ کونے میں بیٹھی گھٹنوں پر چہرہ رکھے ہوئے تھی۔ اس کے عقب میں لگی جالی کے پار وہ لڑکی اسی طرح پہلو کے بل بے سدھ گری ہوئی تھی۔ کیا وہ زندہ تھی؟ ہاں، وہ زندہ تھی۔ ایسے مت سوچو مالا، اس نے جھرجھری لی۔ وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا، اپنی بہن کے لیے ہی صحیح، وہ تمہیں تلاش کر لے گا۔ وہ جانتی تھی ایئر ٹیگ اپنی لوکیشن تب بھیجے گا جب اس کی رینج میں کوئی آئی فون ہوگا۔ زیاد اسے اپنے ساتھ جہاں بھی لے جائے گا وہاں کوئی تو دوسرا انسان ہوگا، اور اس ملک میں ہر دوسرے شخص کے پاس ایپل ڈیوائس ہوتے تھے، انٹرنیٹ تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آس پاس ایک بھی انسان نہ ہو۔ شاید زیاد سڑک کنارے اس ٹرک کو روک دے، شاید قریب سے گزرتی کوئی بھی کار رک جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے اور اس کا ٹیگ کسی راہگیر کے فون سے خود کو جوڑ لے۔ وہ جانتی تھی زیاد سلطان جو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا، ہلال کو واپس نہیں کرے گا، لیکن وہ اسے ہلال کے پاس لے جائے گا۔ اسے بس اتنا سا وقت چاہیے تھا اور تب تک ماہر اسے تلاش کر لے گا۔ اسے زیاد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہیے تھا، اور یہ صرف تب ہو سکتا تھا جب پولیس زیاد سلطان کو رنگے ہاتھوں پکڑے۔ وہ تب تک محفوظ نہیں ہوگی جب تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اس نے بے چینی سے اپنے تیسرے بٹن کو چھوا۔ ماہر اسے ڈھونڈ لے گا، اپنی بہن کے لیے ہی صحیح، وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ اس نے زور سے بازو اپنے گرد لپیٹ لیے۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ کیا وہ خوف زدہ تھی؟ کیا خوف ٹھنڈ میں اضافہ کرتا تھا؟ مالا نے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ کنٹینر کی چھت کے قریب ایک وینٹ سا بنا تھا، اس سے ہوا نکل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا۔ باہر ٹھنڈ تھی کیا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آج تو موسم درمیانہ تھا، پھر اسے ٹھنڈ کیوں لگ رہی تھی؟ ماہی کافی کا کپ پکڑے کوریڈور میں واپس آئی تو وہاں وہ نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، ماہر کہاں گیا؟ اس عمارت کے باہر ایک روشن دن پھیلا تھا، سڑک کے دوسری جانب تحت نگاہ سبزہ پھیلا تھا اور وہاں سفید پتھریلے بینچ رکھے تھے۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں گرائے، خاموش۔ وہ کافی کے دونوں کپ اٹھائے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ کافی؟ ماہر نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ دن کی روشنی میں اس کی آنکھوں تلے ہلکے زیادہ نمایاں تھے۔ کافی دیکھ کے وہ پھیکا سا مسکرایا اور کپ تھام لیا۔ وہ بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اب ان کے سامنے سڑک تھی اور اس کے پاس پولیس اسٹیشن کی عمارت۔ اندر باہر لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ دونوں چند منٹ خاموشی سے انہیں دیکھے گئے۔ اس نے مجھ پہ بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی آواز زخمی سی تھی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ زیاد اور سرکار کے جنات اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کہے الفاظ سن رہے ہیں۔ اگر وہ مجھے بتاتی تو ہم شاید کوئی راستہ نکال لیتے۔ وہ زیاد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروانا چاہتی تھی، اور اگر سب ویسا نہ ہوا جیسا اس نے پلان کیا تھا تب؟ ماہر نے چہرہ موڑ کے انہی زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور ہلال کی بھی۔ زیاد سے اسے جتنی نفرت ہو، اسے خود کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ محبت اور نفرت ایک سکے کے دو رخ ہیں ماہر بے، وہ بڑبڑائی۔ وہ چونکا، غور سے اسے دیکھا۔ تم کچھ جانتی ہو؟ ماہی نے کافی کا گھونٹ اندر اتارا۔ کیا وہ اس سفید لفافے کا ذکر کرے؟ وہ کچھ جانتی تھی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ سرخ اینٹوں والی روشن عمارت میں لوگ اسی طرح آ جا رہے تھے، کسی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے اس سے کئی دفعہ پوچھا تھا کیا وہ کچھ جانتی ہے، لیکن اس نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ کیا آپ نے اس پہ بھروسہ کیا تھا؟ اس کو سب کچھ بتایا تھا؟ ہاں، ہر وہ چیز جو میں کین کلر کے بارے میں جانتا تھا میں نے اسے بتائی تھی۔ کین کلر کون؟ تمہارا بہنوئی۔ اور کون؟ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ ماہی نے ابرو اکٹھے کرتے ہوئے کپ نیچے کیا۔ اس کو کین کلر کیوں کہتے ہیں؟ کیا مالا نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ جب کسی کو قتل کرتا تھا تو اس جگہ پر قابیل کا نشان چھوڑتا تھا۔ اس کو کالنگ کارڈ کہتے ہیں۔ بہت سے قاتل ایسے کالنگ کارڈز چھوڑتے ہیں۔ قابیل کا کوئی نشان بھی تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بائبل کے مطابق خدا نے قابیل کے بازو پر ایک نشان بنایا تھا تاکہ وہ پہچان لیا جائے اور کوئی اسے قتل نہ کرے۔ اس کی زندگی اس کی سزا تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ موبائل کھولے گوگل پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ ماہر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔
وہ سر جھکائے اسکرین پر دکھائی دیتی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ یہ زیاد کا نشان ہے، وہ بولی تو اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ یہ نشان سرکار کے بازو پہ بھی ہے۔ مابینہ مبین نے الجھا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وہ دوحہ میں اپنے اپارٹمنٹ کے صوفے پر لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں غنودگی سے بند ہو رہی تھیں۔ کوئی میز پر اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ دیکھ سکتا تھا، جھریوں زدہ ہاتھ۔ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ حورِ جہاں کی بیٹی جانتی ہے، یہ نشان یہ نگینہ آنٹی کے بازو پر ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کانوں نے الفاظ سنے، ذہن نے ان کو پروسیس کیا اور دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ زیاد کی ماں؟ ہاں، یہ میں نے اس روز دیکھا تھا جب میرا والیٹ کھویا تھا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھے گیا، ابرو اکٹھے کیے ناسمجھی سے۔ یہ زیاد کی ماں کے بازو پر کیوں ہوگا؟ اس نے سر جھٹکا۔ ذہن میں وہ بوڑھی ہوش سے بیگانہ عورت آئی، ایک بے ضرر وجود۔ ماہی نے جواب نہیں دیا۔ کبھی وہ اسکرین کو دیکھتی، کبھی چہرہ اٹھا کے اس کو۔ مالا نے بھی یہ نشان دیکھا تھا، کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہی کے الفاظ آہستہ آہستہ دل میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ استنبول میں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے، ایک میز کے گرد، معید کی شادی سے پہلے فیملی ڈنر۔ زیاد سلطان تن سے پوچھ رہا تھا، ایسا دلچسپ جادوگر کہاں پایا جاتا ہے؟ اور وہ سربراہی کرسی پر براجمان کہہ رہی تھی، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، تجربہ کار جادوگر، اس کی ایک کثیر کلٹ فالوئنگ ہے۔ وہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا، اسی لیے وہ کبھی پکڑا نہیں جاتا۔ وہ قدم قدم سبزہ زار پر چل رہا تھا۔ پیچھے سنگی بینچ پر ماہی تنہا بیٹھی رہ گئی۔ وہ اسے پکار رہی تھی لیکن ماہر نے نہیں سنا۔ پھر وہی کہانی، کشمالہ بیزار ہوئی تھی۔ کیوں کشمالہ بی بی، آپ کو یہ سب کہانی لگتا ہے؟ اس نے کار کا ڈرائیونگ ڈور کھولا، بے جان ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ پہنی، اسٹارٹ کا بٹن دبایا۔ پولیس اسٹیشن اور ماہی اب بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ کافی کا کپ شاید راستے میں کہیں گر گیا تھا۔ تمہارا جادوگر ولن، جس کے کلائنٹ ساری دنیا میں ہیں، اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ وہ افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ جانتے ہو دنیا کے بڑے بڑے کلٹ لیڈرز کی پہچان کیا ہے؟ کار سڑک پر دوڑ رہی تھی، اس کا پیر ریس پر تھا اور دماغ غنودگی میں۔ وہ سب نارسسسٹ مرد ہوتے ہیں جن کی انا ان کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے گرد فالوورز اکٹھے کریں۔ مردوں کی انا ان کو گمنام لیڈرز بننے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سبز بند گلے کی قمیض پہن رکھی تھی، کندھے پر کامدار شال تھی، کانوں میں جھمکے۔ اسی لیے یا تو تم ہمیں بیوقوف سمجھ کے ایک کہانی دہراتے ہو، وہ جھکی آنکھوں کے ساتھ بوتل گلاس میں اڈیل رہی تھی، یا تمہارا جادوگر کوئی عورت ہے۔ گلاس اٹھا کے اس نے شانے اچکائے تھے۔ ہسپتال کی عمارت کے سامنے وہ کتنی ہی دیر بیٹھا رہا تھا، شل سن۔ ایک لمحے کے لیے میز پہ سناٹا چھا گیا۔ کوئی مرد اتنا بڑا کلٹ لیڈر بن کے گمنام نہیں رہ سکتا۔ عورت رہ سکتی ہے، عورت کو اتنی پذیرائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی انا جلد سیر ہو جاتی ہے۔ ناممکن، ماہر فرید نے وثوق سے کہا تھا۔ وہ مرد ہے، میں جانتا ہوں، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور اس نے یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ماہر فرید کبھی لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا۔ ہسپتال کا کوریڈور اب بھی ویسا ہی ویران تھا۔ اندرانی ایک پولیس آفیسر کو بیان لکھوا رہی تھی، نڈر، بے پرواہ، اکتائی ہوئی۔ پولیس کی مسلسل پوچھ تاچھ کے باوجود اس کے اعصاب پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ البتہ ماہر فرید کو آتے دیکھ کے وہ چونکی، اس کی رنگ بدلنے لگے، خوف، بے بسی۔ وہ نگینہ سلطان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اسے نہیں روک سکتی تھی، اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ سب جانتا ہے۔ کمرے کا سفید دروازہ بنا کسی آواز کے کھلا۔ سامنے بستر پر ایک عورت لیٹی تھی، جیسے ہڈیوں کا پنجر ہو، بوڑھی، کمزور، بند آنکھیں اور ناک پر لگا آکسیجن ماسک۔ چہرہ آدھے سے زیادہ مسخ ہو چکا تھا اور اس پر لگی پٹیاں بھی گل سڑ چکی تھیں۔ وہ ماسک نہیں پہن سکا۔ وہ اس کمرے میں پھیلی بو سونگھ سکتا تھا، ارواح خبیثہ کی بو، موت کی بو۔ تم سرکار ہو؟ چوکھٹ میں کھڑا ماہر فرید پلکیں نہیں جھپک پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بس تعجب تھا، الجھن تھی۔ نگینہ بیگم نے آنکھیں کھولیں، اس سے نگاہ ملی۔ بڑی شیو، بکھرے بالوں اور سرخ ہوتی حیران آنکھوں والا ماہر فرید ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائیں، کپکپاتے لاغر ہاتھ سے ماسک اتارا۔ آؤ ماہر فرید، بالآخر تم نے ہمیں ڈھونڈ لیا۔
ساتھ رکھی اسکرین پر ان کی آکسیجن سیچوریشن فوراً سے کم ہوئی، لیکن وہ اتنی کم نہیں تھی کہ ان کا سانس اکھڑے۔ وہ بالکل شل سا تھا، ساکت، کسی روبوٹ کی طرح چلتا۔ وہ ان کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی اور تمہاری ملاقات کی تمنا برسوں سے کی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے بستر کے قریب جا رکا۔ تم سرکار ہو؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کشمالا کا ڈرائیور کیف بن کے اس کے گھر میں آخری دفعہ آیا تھا، وہ دن جب اس نے مالا کے سامنے اپنا استعفیٰ رکھا تھا۔ وہ حورے جہاں کے کمرے کی کھڑکی کے باہر تھا۔ وہ اندر بیٹھی نگینہ بیگم سے بات کر رہی تھیں، مالا اور زیاد کے رشتے کی بات۔ کھڑکی کھلی تھی، وہ باہر سے سب کچھ سن سکتا تھا۔ پھر نگینہ بیگم نے اسے پکارا تھا، تب وہ ہڈیوں کا پنجر نہیں تھیں، وہ اس سے بہت بہتر تھیں۔ انہوں نے اسے سلیم کہہ کے پکارا تھا۔ وہ ایک بوڑھی بے ضرر سی خاتون تھیں۔ وہ اس سے جائے نماز مانگ رہی تھیں۔ وہ جائے نماز لیے ان کے پاس آیا تھا، اسے پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ہلکا سا ٹکرایا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وہ مالک کے اپارٹمنٹ واپس گیا تھا اور اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ استعفیٰ دینے کا غم نہیں تھا، اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ سرکار کے ہاتھ کا لمس تھا، اس نے اس پر کچھ پھونکا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کیا ہم تمہاری توقعات پہ پورا نہیں اترے؟ وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم سرکار ہو؟ دیکھو کیا حال کر دیا تم نے میرا۔ ماہر فرید کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ میں نے؟ اس نے سینے پر انگلی رکھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہاں، ہمیں سب یاد ہے، وہ مسکرائیں۔ ہم نے تمہارے باپ کو برین ٹیومر سے مارا تھا، شمس کے کہنے پہ۔ اس کے پہلو میں گری مٹھیاں بھیج گئیں، آنسوؤں کا گولا سا حلق میں اکٹھے ہونے لگا۔ بہت سے مناظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ دونوں باپ بیٹا مسکراتے ہوئے آفس کوریڈور میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کا نیلے سوٹ میں ملبوس، سفید سیاہ بالوں والا خوبصورت باپ، ان کے پرفیوم کی خوشبو، ان کی شخصیت کا وقار، اسے سب یاد تھا۔ اور پھر ہسپتال کے بستر پر لیٹا، زرد چہرے اور کمزور وجود والا اس کا باپ، جس کے سر پر پٹی بندھی تھی، اور وہ نوجوان ان کی پائنتی کے ساتھ بیٹھا، ان کے پیروں پر سر رکھے ہوئے تھا۔ میرا باپ۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، آواز کپ کپائی۔ اور تمہاری ماں، اس کو سحر عشق سے بھی ہم نے ہی بیمار کیا تھا۔ وہ مسکرا کے بتا رہی تھیں۔ وہ ان کے کارنامے تھے، ان کی سب سے بڑی اچیومنٹس۔ وہ بس اس عورت کو دیکھے گیا جس کا آدھا چہرہ مسک تھا، جس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی تھی، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ بارش میں بھیگتا نوجوان، وہ سڑک کنارے بیٹھا سر جھکائے رو رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے ٹیومر زدہ باپ کو چھوڑ رہی تھی۔ اس کی ماں کسی اور سے شادی کرنے جا رہی تھی۔ وہ اس کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا تھا۔ اور ہلال، وہ جس کو پانے کی ہمیں تمنا تھی، وہ بلائی منزل پر بنے لیونگ روم میں ونگ چیئر پر بیٹھا تھا، سیاہ لباس پہنے۔ وہ سوگواریت سے کھڑکی سے نظر آتی شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تب وہ ساتھ آ کے بیٹھی تھی، وہ ننھی سی گھنگریالے بالوں والی لڑکی۔ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا، اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں اور گال میں بنتا گڑھا، وہ سب اس سب کو پہچانتا تھا، وہ اس کا عکس تھا۔ ہلال کہاں ہے؟ وہ ہمارے پاس تھی اتنے برس سے، اور تم اسے نہیں ڈھونڈ سکے۔ وہ جیسے کسی ٹرانس سے نکلا، تیزی سے ان کے سرہانے تک آیا۔ ہلال کہاں ہے؟ وہ بولا تو بھیگتی آواز ایسی تھی جیسے سانس چڑھ گیا ہو۔ اسے زیاد لے گیا ہے۔ کہاں؟ ہم نہیں جانتے، لیکن تم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے ماہر۔ ماہر نے تھوک نکلا، بہت سے آنسو جیسے اندر ہی دبا لیے۔ پھر وہ دھیرے سے ان کے سرہانے پر جھکا۔ تم سرکار ہو؟ اب وہ حیران نہیں تھا، اب اس کی آنکھوں میں تیش تھا، نفرت تھی، افسوس تھا۔ ہاں، ہم سرکار ہیں، مسک چہرے والی عورت مسکرائی۔ اور ہم تمہیں برسوں سے جانتے تھے، تم ہی ہمیں نہیں جان سکے۔ پھر ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جلے ہوئے ہونٹوں والی مسکراہٹ۔ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ سبرینا زندہ ہے، اور یہ بھی کہ وہ اس شہر میں ہے۔ ہم ہمیشہ تم سے ایک قدم آگے رہے ہیں۔ کیا مل گیا تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ ترحم سے اس دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرہ ابھی تک ان کے اوپر جھکا تھا۔ ملے گا، ابھی ملے گا، لیکن تم نہیں سمجھو گے۔ تمہیں ہلال سے کیا چاہیے؟ وہ ہلکا سا ہنس دیں، پھر تکلیف سے کراہ نکلی۔ ہنسنے سے ان کی جلی ہوئی جلد میں جیسے درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ زیاد کہاں ہے؟ مجھے بتا دو، شاید تمہاری اٹکی ہوئی روح کو نجات مل جائے۔ وہ ہمارا بیٹا ہے ماہر،
ہم اس کی آخری دم تک حفاظت کریں گے۔ اسے لگا ان کی آنکھوں کا کنارہ بھیگنے لگا ہے۔ پھر اس کی نگاہ ان کے سر تلے رکھے تکیے کی تک دوڑ گئی۔ فائبر بالز سے بھرا تکیا، پھولا پھولا اور بھاری، کسی کے منہ پر رکھ دو تو اس کی کراہ تک نہ نکلے۔ اسے بہت کچھ یاد آیا۔ اس کے مرتے ہوئے باپ کے سر تلے بھی ایسا ہی تکیا تھا، اس کی ماں کی لاش تلے بھی یہی تھا، سائیک وارڈ میں اس کے قید خانے میں بھی ایسے تکیے تھے۔ میں چاہوں تو ایک پل میں تم سے اپنی زندگی کے تمام بدلے لے لوں نگینہ بیگم۔ وہ سیدھا ہوا اور نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ماہر فرید قاتل نہیں ہے۔ اسے افسوس اور ترحم سے دیکھتا وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مرو، میں چاہوں گا کہ تم زندہ رہو سرکار، اور تم جان کنی کی ساری تکلیفیں جھیلو۔ تم موت کو بار بار دیکھو اور اس کی تمنا کرو، لیکن وہ تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ ابھی تک مسکرا رہی تھیں، تکلیف سے ان کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر وہ نوٹ پیڈ اسی طرح الٹا رکھا تھا۔ لوہے کا کمرہ ساکن ہو چکا تھا۔ چند لمحے وہ گہرے سانس لیتی رہی، ہر سانس کے ساتھ ہر آہٹ گنتی رہی، اور پھر ایک کنڈا کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری، بازو مزید اپنے گرد لپیٹ لیے، آنکھیں دروازے پہ مرکوز تھیں۔ دروازے میں شگاف ابھرا اور تیز روشنی اندر داخل ہوئی۔ مالا کی آنکھیں چند آ گئیں، پھر پلکیں جھپکائیں، روشنی غائب ہو گئی۔ زیاد سلطان اوپر چڑھتا کنٹینر کے اندر آیا اور اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ تم نے سمجھا تو مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ وہ کونوں میں بیٹھی، کمر دیوار سے لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے نہیں مارے گا، نہیں مارے گا، دل نے تسلی دی۔ کتنی ہی دفعہ ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کشمالا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور افسوس سے اس کے سفید چہرے کو دیکھا، پھر اس کی کلائی کو۔ تم، میں اور زنجیریں۔ وہ سانس روکے اس کو دیکھے گئی۔ لیکن یہاں کوئی بک شیلف نہیں ہے جس کو تم گرا سکو، کوئی پولیس نہیں ہے جس سے تم مدد کے لیے بلا سکو۔ وہ نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہلال ہے نا؟ ابرو سے پیچھے بنی جالی کی طرف اشارہ کیا۔ زیاد نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تم اب بھی اس کی بہن کا سوچ رہی ہو؟ تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، مجھے رکھ لو، اس کو جانے دو۔ اس نے زنجیروں والے ہاتھ اکٹھے کیے۔ پلیز زیاد، وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ میں تم سے اپنی اور تمہاری بات کرتا ہوں اور تم اس کو سوچ رہی ہو؟ زیاد کے چہرے پر زخمی سا تاثر ابھرا۔ جب میں اپنی اور تمہاری بات کرتی تھی تو تم کس کو سوچتے تھے؟ وہ ہاتھ نیچے کر کے ایک دم چلائی، چہرہ سرخ ہوا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم سبرینا کو سوچتے تھے، تم میرے اندر اس کو ڈھونڈتے تھے۔ اس نے خود کو چلاتے سنا۔ یہ اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھا، اسے زیاد کے سامنے چیخنا نہیں تھا، اسے اس کی منت کرنی تھی، مگر اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مت ظاہر کرو کہ تم جیلس تھیں، تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم جیلس ہوتی۔ زیاد نے میں سر جھٹکا۔ جیلس؟ میں جیلس نہیں ہوں، یہ انکشاف ہے۔ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ کیا کوئی اس کی آواز سن سکے گا؟ کیا کوئی باہر سڑک سے گزر رہا ہوگا؟ میں جان گئی ہوں کہ تم میرے اندر کس کو تلاش کرتے تھے۔ زیاد سلطان نے جیسے اس کو سنا ہی نہیں، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے غلط انتخاب کیا کشمالا، تم نے میرے اوپر اس کی بہن کو انتخاب کیا۔ اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر کلائی پر بندھی گھڑی کو۔ 4 سے 5 گھنٹے، بس اتنا وقت ہے تمہارے پاس۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ اسی سپاٹ انداز میں کھڑا جیسے فیصلہ سنا رہا تھا۔ تم اس وقت آبادی سے بہت دور ہو، اور یہ، نگاہیں گھما کے دائیں بائیں دیکھا، یہ ایک فریزنگ ٹرک ہے۔ 4 سے 5 گھنٹے میں یہ تمہارے جسم کا درجہ حرارت اتنا کم کر دے گا کہ تمہاری سانس بند ہو جائے گی۔ وہ اب دروازے کے قریب لگے ایک سرمئی بورڈ کے بٹن دبا رہا تھا۔ ایک دم وینٹ سے تیز سرد ہوا نکلنے لگی۔ مالا نے بے اختیار اپنی زنجیر کو دیکھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، وہ اس بورڈ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ بورڈ پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ہے، تم چاہو بھی تو اس کا درجہ حرارت کم نہیں کر سکتی۔ وہ واپس پلٹا اور دیکھا کہ وہ اپنی زنجیروں کی لمبائی دیکھ رہی تھی، تو گہری سانس لے کر بتایا، یہ ٹرک اس وقت ایک ان ٹچ لینڈ میں ہے، ایک جنگل جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھے۔ یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ وہ جیسے اسے خبر نامہ پڑھ کے سنا رہا تھا۔ تم مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے زیاد سلطان کو دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ اسے نہیں مار سکتا تھا، وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، اس کا دل توڑ سکتا تھا، اس پہ جادو کر سکتا تھا، لیکن زیاد سلطان اس کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔
تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہی نہیں ہو کشمالہ۔ اور اسی سرد مہری سے وہ پلٹ گیا۔ دروازے کا لاک کھولتے ہوئے وہ رکا۔ تم نے سمجھا تھا تم مجھے دھوکہ دے کر اس کے ساتھ چلی جاؤ گی، لیکن تم اپنی آخری سانس تک مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ طنز، افسوس، جیسے اسے مالا کی عقل پہ حیرت ہو۔ گرم آنسو اس کی سرد چہرے پر پھسلتے رہے۔ وہ اب پلٹ کے لاک کھول رہا تھا۔ وہ اب جانے لگا تھا۔ وہ شاید آخری دفعہ اسے دیکھ رہی تھی۔ صبرینہ زندہ ہے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ لبوں سے سرد دھواں سا نکلا۔ زیاد کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ پلٹ کے اسے ایسے دیکھا جیسے سردی سے اس کے ذہن پر اثر کر دیا ہو۔ کون؟ تمہاری صبرینہ مری نہیں تھی، اسے وٹنس پروٹیکشن مل گئی تھی۔ میں اس سے بات کر چکی ہوں، وہ زندہ ہے۔ وہ بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا جیسے وہ اس کی دماغی حالت کا اندازہ کر رہا ہو۔ نہیں یقین آیا جب وہ زخمی ہو کے سڑک کنارے گری تھی اور اس کے پاس نیلے اور زرد رنگ کا کیک گرا تھا اور تم نے قابیل کا نشان بنایا تھا۔ اس نے تب آنکھیں کھول کے تمہیں دیکھا تھا، تمہاری نگاہ ملی تھی، تم نے ماسک پہن رکھا تھا، ہے نا؟ یہ کسی پولیس فائل میں نہیں لکھا، یہ اس نے مجھے بتایا تھا۔ وہ پلک نہیں جھپک سکا، سانس جم گئی تھی۔ کشمالہ مبین سے پہلے وہ برف کا مجسمہ بن گیا تھا۔ اور تمہاری ماں، تمہاری جادوگرنی ماں، وہ برسوں سے یہ بات جانتی ہے۔ اس نے تم سے یہ بات چھپائی تھی۔ اس کے جنات اس کو خبر دے چکے تھے، لیکن وہ تمہیں صبرینہ سے دور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ صبرینہ ایکسیڈنٹ کے بعد ماں نہیں بن سکتی تھی اور سرکار کو تمہارا بچہ چاہیے تھا۔ ایک نگاہ جالی کے پیچھے ڈالی۔ گھنگریالے بالوں والے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ شاید اٹھ رہی تھی۔ جاؤ زیاد، اور اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو جو میری سزا میں قبول کروں گی، لیکن تم اپنی ماں کا سچ جاننے کے بعد ایک دفعہ میرا سامنا ضرور کرو گے۔ ہر لفظ کے ساتھ منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ زیاد سلطان نے جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے گمسم سا اسے دیکھے گیا، پھر پلٹ گیا۔ زیاد میری بات سنو، وہ زور سے چلائی، لیکن وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر رہا تھا۔ زیاد، وہ زور سے چلائی، آواز بھیگنے لگی۔ کیا یہ آخری دفعہ تھا جب وہ اس کی قید میں آئی تھی؟ کیا زیاد اور پرندے کا کھیل ختم ہو چکا تھا؟ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ مزید توانائی نہیں خرچ کر سکتی تھی۔ ابھی موسم ٹھنڈا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اس کا خون جمنے لگے۔ اس کے پاس وقت تھا، اور تب اس نے وہ آواز سنی، وہ باریک آہستہ آواز، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مالا نے چونک کر گردن موڑی۔ جالی کے پار وہ اس لڑکی کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھ رہی تھی۔ تم جانتی تھی کہ میں آؤں گی ہلال؟ میں تم سے بات نہیں کر رہی مالا۔ وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ میں اس سے کہہ رہی ہوں جو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کشمالہ مبین کا سانس منجمد ہو گیا۔ اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہاں ایک دھڑکن تھی، اور اس سے نیچے ایک دوسری دھڑکن بھی تھی۔ مجھے معلوم تھا بدر آئے گا، وہ لڑکی کہہ رہی تھی، تمہارا بیٹا بدر۔ ٹرک کو ایک جنگل ویرانے میں چھوڑ کے زیاد سلطان چند کوس تک پیدل چل کے آیا۔ یہاں ایک رکی ہوئی کار سڑک کنارے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ چونکہ چابی اس کی جیب میں تھی، اس لیے قریب جاتے ہی کار کے لاکس کھل گئے۔ وہ اندر بیٹھا اور اسٹارٹ کا بٹن دبایا تو انگلی کانپی تھی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہانی گڑھ رہی تھی۔ وہ مہلت چاہ رہی تھی تاکہ اس کا ہیرو آئے اور اس کو بچا لے، ورنہ صبرینہ زندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ صبرینہ مر چکی تھی۔ اس نے اپنی پوری تسلی کی تھی۔ مردہ خانے کی رپورٹ، اس کے گھر والے، پولیس کی سٹیٹمنٹ، ہر شے سے واضح تھا کہ وہ مر چکی تھی۔ اس نے صبرینہ کی قبر بھی دیکھی تھی، اس پر پھول بھی رکھے تھے۔ وہ اب بھی یو کے جاتا تو اس کی قبر پر ضرور جاتا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے پلکیں جھپکائیں۔ نرس کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ انہوں نے کروٹ بدلنی چاہی، لیکن جسم شدید تیز سے اٹھیں۔ چہرے کے جلے ہوئے حصے سے تعفن زدہ بو اٹھ رہی تھی۔ باوجود احتیاط کے کمرے پر بیڈ سورز بن گئے تھے اور ان میں کیڑے پڑنے لگے تھے۔ یہ گزشتہ رات ہی ہوا تھا اور ڈاکٹرز ان کی وجہ سے سمجھنے سے قاصر تھے۔ سٹاف کی لاکھ کوششوں کے باوجود بدبو ختم ہو رہی تھی نہ کیڑے۔ ان کے وارڈ کو چند گھنٹوں قبل قرنطینہ کر دیا گیا تھا۔ زخموں کے سیمپل پبلک ہیلتھ ایجنسی کو بھجوائے گئے تھے کہ کہیں یہ کوئی وبا تو نہیں، لیکن اب تک کسی سٹاف یا ملاقاتی میں سے اس سمٹم ظاہر نہیں ہوئے تھے۔
نگینہ بیگم نے آہٹ پہ چونک کے دروازے کو دیکھا۔ کوئی اندر داخل ہوا تھا، نیلے اسکربز میں ملبوس، چہرے پر ماسک اور سر پر جالی دار ٹوپی پہنے، ہاتھوں پر دستانے۔ کوئی ڈاکٹر تھا شاید۔ اب ان کے کمرے میں جو بھی داخل ہوتا وہ حفاظتی لباس پہن کے آتا تھا۔ پانی؟ انہوں نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ حلق خشک تھا، انہیں پانی چاہیے تھا۔ وہ قریب آیا، ماسک نیچے کیا، نہ بھی کرتا تب بھی وہ اس کی آنکھیں دیکھ کے ٹھہر گئی تھی۔ آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ یہ وہ آنکھیں تھیں جنہوں نے پہلی دفعہ کھلنے پہ انہی کا چہرہ دیکھا تھا۔ زیاد؟ وہ حیران تھیں، پھر چہرے پر بے چینی نمودار ہوئی۔ وہ پولیس کو مطلوب تھا، وہ یہاں کیسے؟ سبرینا زندہ ہے؟ وہ قدم قدم چلتا ان کے سرہانے آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ زیاد پلیز بیٹے یہاں سے چلے جاؤ، پولیس والے رات سے تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے بدقت بول پا رہی تھیں۔ یعنی وہ زندہ ہے؟ وہ شل رہ گیا۔ ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ زیاد پلیز، وہ تمہیں گرفتار؟ ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ اپنی ماں کے آنسو پہچانتا تھا۔ وہ واقعی زندہ تھی اور آپ جانتی تھی؟ اس کی بھیگی آواز میں غراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں میں جانتی تھی، لیکن وہ تم سے نفرت کرتی تھی۔ انہوں نے بے چینی سے دروازے کو دیکھا۔ شیشے کی دیوار کے آگے بلائنڈز برابر تھے، لیکن کوئی کسی بھی وقت اندر آ سکتا تھا۔ پلیز تم چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ ایک ہاتھ کوڑ زدہ گل سڑ چکا تھا، دوسرا تندرست تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنے آیا ہے، وجہ معلوم نہیں تھی، اب ہو گئی تھی۔ سبرینا وجہ تھی، لیکن وہ اس کے لیے تیار تھیں۔ زیاد کے لیے کچھ بھی۔ سرکار، وہ دھیرے سے ان کے اوپر جھکا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ سبرینا کے غم پہ تعمیر کیا تھا۔ کشمالہ سے شادی سبرینا کی امید کھو دینے پہ کی تھی۔ ہلال کو دھکا اسی کے لیے دیا تھا۔ میں نے بہت کچھ سبرینا کو مارنے کے جرم کے گلٹ میں کیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور نفرت سے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میرے بیٹے، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا۔ ان کے ہاتھ جڑے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے جلے ہوئے چہرے کے گڑھوں میں گم ہو رہے تھے۔ تمہاری محبت میں۔ وہ زندہ تھی اور تم نے مجھ سے یہ چھپایا؟ اس کی آواز میں سرگوشی بھری غراہٹ تھی، ایک سرخ دھند تھی جو اس کے سامنے چھائی تھی۔ زیاد خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ نگینہ بیگم نے پریشانی سے دروازے کو دیکھا۔ ایک سچ آج تمہیں میں بھی بتاتا ہوں سرکار، وہ ان کے کان کے قریب جھکا کہہ رہا تھا۔ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، مجھے تم سے بھی اتنی ہی نفرت تھی جتنی میرے باپ کو تم سے تھی۔ میری محبت دکھاوا تھی کیونکہ میں تمہارے جادوؤں سے ڈرتا تھا، اپنے باپ کی طرح، لیکن آج کے بعد میں نہیں ڈروں گا۔ وہ سیدھا ہوا۔ انہوں نے پریشانی سے اس کو دیکھا، پھر دروازے کو، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے الٹے نوٹ پیڈ کو۔ آج کے بعد مجھے کسی کا خوف نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تم تینوں، کشمالہ، تم اور ہلال، تم تینوں جو میری زندگی کے فیصلے کرتی آئی ہو، تم تینوں آج اپنی اپنی قبر میں اتر جاؤ گی۔ اس نے جھپٹ کے ایک تکیہ ان کے سر کے نیچے سے نکالا اور اگلے ہی لمحے اسے ان کے کوڑ زدہ چہرے پر رکھ دیا۔ ان کے کمزور ہاتھ پیروں میں تیزی سے مزاحمت ہوئی، دائیں بائیں، جسم میں قید روح پھڑپھڑائی۔ اس نے آخری کوشش کی۔ وہ دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ پولیس مین پستول اس کی طرف بلند کیے اسے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہے تھے۔ دو افراد اس کے بازو کھینچ رہے تھے، لیکن وہ پوری قوت سے تکیہ اس بوڑھی جادوگرنی کے چہرے پر دبائے ہوئے تھا۔ کسی نے زور سے اسے پیچھے کھینچا، لیکن تب تک تکیے تلے پھڑپھڑاتی روح کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ نرس اور سٹاف چلاتے ہوئے مریض کا تکیہ اٹھا رہے تھے۔ زیاد سلطان قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا اور دونوں بازو فضا میں اونچے اٹھا لیے۔ نگاہیں اس بوڑھے چہرے پہ جمی تھیں۔ کسی نے پیچھے سے اس کا بازو موڑا، کسی نے اسے کندھوں پر دباؤ دے کر کھینچا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اب دو افراد اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا رہے تھے۔ نگینہ سلطان کا چہرہ بے جان سا پڑا تھا، آنکھیں کھلی تھیں اور روح کب کی پرواز کر چکی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کے گار پر لڑک رہا تھا۔ زیاد سلطان، تم ہماری حراست میں ہو، تمہیں خاموش رہنے کا حق حاصل ہے۔ تمہارا کہا کوئی بھی لفظ تمہارے خلاف عدالت میں استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے۔ ایک آفیسر اس کے حقوق پڑھ کے اسے سنا رہا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ جس شے کی اس نے برسوں سے تمنا کی تھی وہ آج پوری ہو گئی تھی۔
کیسا ہوتا ہے اپنی کھوئی ہوئی بہن کو ڈھونڈنا؟ وہ سفید دیوار کے سامنے رکھی سنگی کرسی پر بیٹھی تھی اور ماہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ شیشے کی دیواریں دھوپ اندر لا رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا جب ماہی بولی۔ ماہر کے ہاتھ تھمے، گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں، متورم، سرخ پانی سے بھری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، سرخ والیٹ ڈھونڈنے جیسا۔ اس کے ملنے کی امید ہاتھ سے نہیں جانے دینی ہوتی۔ وہ واپس اسکرین پہ جھک گیا۔ وہ ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ کافی کا ادھ بھرا کپ ساتھ فرش پر رکھا تھا، پولیس اسٹیشن کے ڈرپ کافی، ہوٹلز کے بریک فاسٹ بفے کی جیسی تھی، کم کڑوی اور کم اثر۔ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بہن نے مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کیا؟ وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ مالا ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے مجھ پہ بھی بھروسہ نہیں کیا۔ ماہر نے دھیرے سے فون پر پرے ڈال دیا۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی تکان تھی۔ وہ سرکار کے نشان کے بارے میں جانتی تھی؟ وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا، لیکن اس سے تسلی چاہیے تھی۔ شاید ماہی کہہ دے کہ نہیں، شاید وہ اسے شک کا فائدہ۔ ظاہر ہے وہ جانتی تھی، وہ اس کی ساس تھی، پہلے دیکھا ہو یا نہیں، میرے سامنے اس روز ہسپتال میں بھی اس نے وہ نشان دیکھا تھا۔ ماہر نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ وہ جانتی تھی، لیکن اس نے ماہر کو نہیں بتایا۔ وہ اب بھی اس کے اعتبار کا اہل نہیں تھا۔ کیا وہ کبھی کشمالہ مبین کو معاف کر پائے گا؟ کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ میں اس کا نشان جانتی تھی۔ اس روز دوحہ ایئرپورٹ پہ میں نے وہ نشان دیکھا تھا۔ میں آپ کو بتا سکتی تھی، مگر کیوں نہیں بتا سکی؟ وہ خود بھی حیران تھی۔ کیا وہ بھول گئی تھی یا گفتگو کبھی اس نہج تک پہنچی ہی نہیں؟ یہ ایسے ہی مکتوب تھا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ تم نے دیکھا؟ وہ عورت سرکار تھی، وہ عورت جس کو میں مکھی مارنے کا اہل نہیں سمجھتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نگینہ آنٹی یہ سب کر سکتی ہیں۔ وہ تو ایک عام سی عورت تھی، انہوں نے یہ کیسے کیا؟ شاید اس لیے کہ سب اس کو عام عورت سمجھتے تھے۔ شاید وہ عام عورت پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ عام عورت مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ وکرم کے آفس کی جانب تھا۔ وہی ایک مشق بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ وہ وہاں جا کے ان سے پوچھتا تھا کہ کوئی اپڈیٹ ملی، اور وہ نفی میں سر ہلا کے کہتے تھے کہ نہیں۔ وہ ابھی راستے میں تھا جب پیچھے سے آوازیں بلند ہوئیں۔ ماہر فرید چونک کر پلٹا۔ 2 آفیسرز ایک آدمی کو ہتھکڑی لگائے سامنے راہداری سے گزار رہے تھے۔ اس آدمی کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ سکا اور وہ مڑ کر آگے گم ہو گئے۔ زیاد سلطان، اس کے لب بے یقینی سے پھڑپھڑائے۔ لوہے کے پنجرے میں ٹھنڈ دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بازو اپنے گرد لپیٹ رکھے تھے۔ لباس پتلا تھا اور ٹھنڈ روکنے میں ناکام تھا۔ میں اسے کہہ رہی ہوں جو ہمارے ساتھ ہے، تمہارا بیٹا بدر۔ ہلال اسی کنٹینر کے دوسرے پنجرے میں تھی۔ ان دونوں کے درمیان دیوار تھی جس میں بنی ننھی سی کھڑکی میں وہ ہلال کی جھلک دیکھ سکتی تھی۔ زیادہ دیر تک گردن موڑتی تو وہ درد کرنے لگتی، سو وہ سامنے بند دروازے کو دیکھے گئی جس سے کافی دیر پہلے زیاد سلطان باہر نکلا تھا۔ بدر۔ ایک سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی۔ سب سمجھتے ہیں میں نے اسے مار دیا۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ لیکن میں اسے کیسے مار سکتی تھی؟ وہ میرا بیٹا ہے۔ بہت سے لمحے یوں ہی گزر گئے۔ دوسرے پنجرے میں خاموشی چھائی رہی۔ مجھے اس کی حفاظت کرنی تھی، مجھے اس کو بچانا تھا، اس کے اپنے باپ سے، اس کی دادی سے، وہ بند آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ گرم آنسو گال سے لڑک کے گردن پر پھسل رہے تھے۔ جس روز ماہر فرید نے اسے بتایا تھا کہ سرکار سحر عشق سے پیدا ہوئے بچوں کو چھین لیتا ہے، اس روز اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے اس نے درگاہ کا نمبر ملایا تھا۔ مجھے ایک اپائنٹمنٹ چاہیے، ابارشن کے لیے۔ درگاہ کا اشتہار اس نے ڈارک ویب پر دیکھا تھا۔ جیسے سرکار ایک جادوگر تھی اور اپنی شناخت چھپا کے لوگوں کی زندگیوں میں سحر گھولتی تھی، ویسے ہی درگاہ ایک ایلوژنسٹ تھی۔ ایلوژنسٹ جادو نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک ایلوژن، سراب تخلیق کرتے ہیں۔ ان کے کلائنٹس کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ان سے ایک ایلوژن تخلیق کرنے کا کہتے ہیں۔ کوئی بہت عرصے بعد اپنی فیملی سے ملنے جا رہا ہے اور سوالات سے بچنا چاہ رہا ہے، تو ایلوژنسٹ اس کو ایک جعلی بیوی مہیا کریں گے جو اس کے ساتھ جا سکے۔ کسی کو اپنے باس کو دکھانے کے لیے جعلی فیملی چاہیے، کسی کو اپنی منگیتر کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی فرم میں کام کرتا ہے، تو ایلوژنسٹ چند گھنٹے کے لیے ایک عمارت ہائر کر کے وہاں اداکار بٹھا کے
اس کی منگیتر کو یہ تاثر دکھا سکتے ہیں کہ وہ آدمی اس سے سچ بول رہا ہے، اور اسے زیاد اور نگینہ سلطان کے جنات کو یقین دلانا تھا کہ وہ اپنے بچے کو مار چکی ہے۔ اس کا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا تھا۔ صفورہ نے برائے بات کہا تھا کہ وہ لڑکی ہو سکتی ہے، اور سرکار کے جنات وہ اس کی جاسوسی کر رہے تھے۔ جب نگینہ بیگم نے کہا کہ وہ ان کی پوتی ہے تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی زبان سے نکلے ہر لفظ کو پکڑ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، نہ جان سکتے تھے۔ وہ انسانی عقل کی معراج تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آن لائن پیمنٹ، کوڈ ورڈز میں گفتگو اور درگاہ کی بتائی جگہ پر پہنچنا، بس اتنا سا کام اس کو کرنا تھا۔ یہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اسے لگا تھا۔ اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے اس جعلی ابارشن کلینک کا دروازہ کھولے گی تو کوئی موکل سرکار کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اندر کیا چل رہا تھا۔ تھوڑی سی اداکاری، چند دستخط، وہ جانتی تھی کیف جمال اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زیاد اس کو اس اپارٹمنٹ کا پتہ جنات سے نہیں، اس کے کریڈٹ کارڈ سے معلوم ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کے موکلوں سے زیادہ اپنے ذرائع پہ بھروسہ کرتا تھا۔ سرکار بیمار تھی، وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہ تھی کہ مالا پہ جادو کروا سکتی۔ وہ صرف اپنے موکلوں سے معلومات لے سکتی تھی، اور اگر وہ ہر شے سے پہلے اللہ کا نام لے گی تو کوئی جن، کوئی شیطان کسی جادوگر کو اس کے اقدام کی خبر نہیں دے سکے گا۔ میں اس بچے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ شروع میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن پھر وہ سر دیوار سے ٹیک لگائے، زنجیروں میں بندھے ہاتھ باہم پھنسائے، مقفل دروازوں کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ہلال سن بھی رہی تھی یا نہیں، اسے نہیں معلوم تھا۔ لیکن پھر وہ میری شاپ پر آیا، ایک لڑکا، اس کا نام بدر تھا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ دوسری جانب خاموشی تھی۔ اس نے مجھے اس بچے کو ختم نہیں کرنے دیا۔ آنسو آنکھوں سے گرم گرم نکلتے اور گردن تک پہنچ کے ٹھنڈے ہو جاتے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں تھیں۔ وہ عورتوں کی عزت کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، لیکن وہ ہر عورت کے لیے کرسی کھینچتا تھا۔ وہ نرمی سے بات کرتا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ میں اس بچے کو کیوں ماروں؟ اگر یہ بیٹا ہوا تو کیوں نہ میں اس کو وہ سکھاؤں جو زیاد کی ماں اس کو نہیں سکھا سکی تھی۔ میں اس کو ایسا لڑکا بناؤں جس سے کسی عورت کو بھاگنا نہ پڑے۔ میں اس میں اپنا بیٹا دیکھتی تھی۔ پھر اس نے گردن پیچھے کو موڑی۔ وہ یہاں سے ہلال کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ گردن میں تکلیف ہونے لگی۔ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ ہلال نے دھیرے سے شانے اچکا دیے۔ وہ دوسری جانب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ہم ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ کچھ تھا اس کی آواز میں، کچھ سرد سا۔ مالا کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سنی خیز لوہر دوڑ گئی، جس کا فریزنگ یونٹ سے تعلق نہ تھا۔ اس نے اپنے بٹن کو ٹٹولا، پھر بے چینی سے بند دروازے کو دیکھا۔ کوئی کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس نے تمام کلوز چھوڑے تھے۔ یہ اس کا اپنا ملک نہ تھا، یہ کینیڈا تھا۔ یہاں کی پولیس اسے ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈ سکی تھی؟ ماہر نے فائنڈ مائی ایپ کھولی ہوگی۔ اب تک وہ ایئر ٹیگ کو تلاش کر چکا ہوگا۔ اسے انہیں تلاش کر لینا چاہیے تھا۔ یا کیا وہ کسی ایسے ویرانے میں تھی جہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا؟ یہ اسے نہیں سوچا تھا۔ تمہارا بھائی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے آنسو پونچھے اور اب بولی تو لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ مگر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس کو صرف تمہیں ڈھونڈنا تھا اور مجھے اپنے بچے کو اس کے باپ سے بچانا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں نہیں مارے گا؟ وہ بولی تو آواز آہستہ تھی۔ اگر اسے مارنا ہوتا تو وہ مجھے گولی مار دیتا۔ وہ مجھے اذیت دینا چاہ رہا ہے۔ وہ واپس آئے گا۔ اس کے لہجے میں ذرا سا بھی شک نہ تھا۔ میں اس کی بیوی تھی۔ وہ مجھے کبھی نہیں مارے گا، محبت میں بھی نہیں، نفرت میں بھی نہیں۔ وہ دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہونٹ بار بار دہرا رہے تھے، زیاد مجھے کبھی نہیں مارے گا۔ اسے امید تھی ابھی دروازہ ٹوٹ جائے گا، کوئی انہیں بچانے آ جائے گا۔ اسے غلط فہمی ہے کہ وہ اسے نہیں مارے گا۔ وہ شیشے کی دیواروں سے بنے ایک ویٹنگ ہال میں بیٹھے تھے۔ ماہی نے سر ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا جب ماہر کی آواز پہ وہ چونک کے گردن اٹھائی اور تکان سے اسے دیکھا۔ وہ دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اضطراب سے سر جھٹکا۔ ماہی کی آنکھیں ٹینس بال کی طرح اس کا تعاقب کر رہی تھیں، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ وہ اسے مار دے گا اور وہ ہلال کو بھی مار دے گا۔ میں انسانوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا، سوائے سرکار کے۔ وہ تلخ ہوئی۔ ماہر نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ اس ایک غلط اندازے کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن بات ادھوری رہ گئی۔ یونیفارم میں ملبوس وکرم سامنے سے چلتا آ رہا تھا۔
ماہی بے اختیار کھڑی ہوئی، دل زور سے دھڑکا۔ کچھ کہا زیاد نے؟ اس کی آنکھیں بھیگیں۔ وہ شخص جو جانتا تھا کہ ہلال اور مالا کہاں ہیں، وہ ان سے چند گز کے فاصلے پر ایک انٹراگیشن روم میں بیٹھا تھا۔ زیاد سلطان خاموش ہے، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس کا وکیل آ چکا ہے اور وہ کچھ بھی کہنے سے انکاری ہے۔ ہم اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ یہاں ہولڈ نہیں کر سکتے، پھر اسے عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔ آپ کسی طرح اس کی زبان نہیں کھلوا سکتے؟ ماہی نے تیزی سے کہا تو وکرم نے اسے تادیبی نظروں سے گھورا۔ یہ انڈیا نہیں ہے جہاں ہم اسے الٹا ٹانگ کے ٹارچر شروع کر دیں۔ وہ اس ملک کا شہری ہو یا نہ ہو، اس کے کچھ حقوق ہیں اور خاموش رہنے کا حق اسے قانون نے دیا ہے۔ وہ اطلاع دے کر آگے بڑھنے لگا تھا جب کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ وکرم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ وہ تمہیں کیوں کچھ بتائے گا؟ یہ میرے اوپر چھوڑ دو، بس مجھے اس کے ساتھ 10 منٹ چاہیے۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ میری بہن اور اس کی بہن، ماہی کی طرف اشارہ کیا، اس وقت کہیں قید ہیں۔ وہ دونوں مر سکتی ہیں۔ اگر وہ مر گئیں تو ان کا خون صرف زیاد کے سر نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی لکیر کھنچی ہوئی تھی۔ صرف 10 منٹ۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور منت بھی۔ وہ کمرہ تاریک تھا۔ ماہر فرید ایسے کمرے میں پہلے آ چکا تھا جب اس نے استنبول میں ایک رات لاک اپ میں گزاری تھی۔ کمرے کی ایک دیوار آئینے کی بنی لگتی تھی جو کہ 2 رویہ شیشہ تھا۔ اس کے دوسری طرف وکرم کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ چھت پر ایک بلب جل رہا تھا۔ وسط کمرے میں ایک میز رکھی تھی اور اس کے پار 2 کرسیاں۔ زیاد وہاں براجمان تھا، ہاتھ میز پر جمائے۔ وہ خاموش تھا، پرسکون، ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو زیاد سلطان نے چہرہ اٹھایا۔ ماہر پہ نگاہ پڑی تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ماہر فرید؟ محظوظ انداز میں دونوں ابرو اٹھائے، ہاتھ باہم پھنسا کے میز پر جمائے، کمر سیدھی رکھے۔ وہ بالکل شانت تھا۔ ماہر نے سر کو خفیفت سے جنبش دی اور قدم قدم چلتا میز کے دوسرے کنارے تک آیا۔ ایک نظر وکیل کو دیکھا۔ کیا آپ ہم اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ چھوڑ سکتے ہیں۔ زیاد نے وکیل کو تاکیدی نظروں سے دیکھا۔ وکیل نے ناخوشی سے اسے دیکھا۔ چند منٹ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ وہ اس تمام دورانیے میں زیاد کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا رہا تھا۔ بلب کی روشنی سے زیاد کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ کمر بالکل سیدھی تھی، گردن اٹھی ہوئی اور گویا سریا ہو۔ مالا کو ایک غلط فہمی ہے۔ وکیل چلا گیا اور وہ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھ گیا تو زیاد نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی شیو پڑی ہوئی تھی، آنکھیں گلابی تھیں اور آستین پیچھے کو موڑے ہوئے وہ بیمار لگ رہا تھا، بے چین، شکستہ، قدرے غصے میں۔ کہ تم اسے نہیں مارو گے؟ زیاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ باہم ملا کے میز پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھوں اور زیاد سلطان کے گریبان کے درمیان چند فٹ اور بہت سے قوانین کا فاصلہ تھا۔ لیکن مجھ سے پوچھو تو جس دن تمہیں یقین ہو گیا کہ تم اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکو گے تم اسے مار دو گے۔ زیاد سلطان نے جواب نہیں دیا۔ وہ اسی مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ نیم تاریک کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل گئے۔ ہلال کہاں ہے زیاد؟ اس کی آواز میں ہلکا سا ارتشاش تھا۔ کون ہلال؟ زیاد نے ناسمجھی سے ابرو اچکائے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طنز تھا۔ ماہر کی مٹھیاں بھیج گئیں، عجیب بے بسی سی بے بسی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص سب جانتا تھا، وہ اس کی برسوں کی تلاش کا کلائمیکس تھا۔ اس کے 2 عزیز ترین لوگوں کی جان اس کی زبان سے بندھی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ان کو بچا سکتا تھا۔ کیا وہ دونوں زندہ ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زیاد نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ البتہ اس کی مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ غصہ، طیش، ایک لاوا سا اس کے اندر ابلنے لگا۔ بہت ضبط سے سانس کھینچی۔ خود کو دیکھو زیاد، تم نے اپنی ماں کو مارا ہے۔ گواہ موجود ہیں۔ تم کینیڈا کی ایک جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تم ساری عمر قید رہو گے، ایک جیل سے دوسری جیل، دنیا کے بڑے بڑے کرمنلز کے ساتھ۔ تمہیں کوئی چیز یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ تمہارا انجام لکھا جا چکا ہے۔ زیاد کا خاموش چہرہ آدھا تاریک اور آدھا روشن تھا۔ لیکن اگر تم ہلال اور مالا کی لوکیشن بتا دو تو شاید تمہاری سزا میں نرمی کر دی جائے۔ پولیس خود کہہ چکی ہے تم استغاثہ کے ساتھ ڈیل کر کے جلد رہا ہو سکتے ہو۔ وہ اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ میں تم پر کوئی کیس نہیں کروں گا۔ میں اپنی بہن کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ خاموشی۔ کوئی نہیں جانے گا کہ تمہاری ماں کون تھی۔
اس کے پاکستان میں رشتہ دار، اس کا خاندان، کوئی اس کا سیاہ کاریوں سے واقف نہیں ہوگا۔ یہ بات یہیں دب جائے گی۔ تمہاری ماں کے سارے جادو اس کے ساتھ دفن ہو جائیں گے۔ زیاد اب گردن ہلکی سی ترچھی کیے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ لیکن اگر میری بہن مر گئی تو تم اس جیل میں سکون سے نہیں رہو گے۔ میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ میں تمہیں مرنے دوں گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس میں بے بسی تھی، غصہ تھا۔ زیاد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اور تمہاری ماں، پوری دنیا اس کا راز جان جائے گی۔ تمہاری مری ہوئی ماں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ زیاد سلطان نے بالآخر مسکرا کے کندھے اچکائے۔ ہو جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ آدھی روشنی اور آدھی تاریکی میں اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ ماہر پیچھے کو ہوا، پہلو بدلا، چند لمحے بغور اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے 10 منٹ ختم ہونے کے قریب تھے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اب کے بولا تو لہجہ دھیما تھا، سنجیدہ تھا۔ ہر انسان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ زیاد اسی طرح مسکراتا رہا۔ میں وہ کروں گا جو تمہیں چاہیے۔ اس کو لگا اس کی آواز کپکپائی ہے، اس کی پلکیں بھیگی ہیں۔ اگر ہلال ابھی زندہ ہے اور چند گھنٹوں میں وہ زندہ نہ رہی تو یہ اس لیے ہوگا کہ ماہر فرید زیاد سلطان کی زبان نہ کھلوا سکا۔ وہ ماہر فرید جس کی پیپلز اسکلز کی وجہ سے لوگ اس کو بزنس دیتے تھے، وہ جو بہترین نیگوشیٹر تھا، وہ زیاد سلطان سے ایک ڈیل نہ کر سکا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کیا چاہیے۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز شکستہ تھی۔ میری زندگی، تم میری زندگی لے لو۔ زیاد نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ تم مالا اور ہلال کو جانے دو، بدلے میں میری زندگی لے لو۔ تمہارے بہت سے دوست ہوں گے جو تمہارے کہنے پہ کسی انسان کی جان لے سکتے ہوں گے۔ تم جیل میں رہ کے بھی مجھے مروا سکتے ہو۔ تمہارے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ زیاد آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے ماہر کو دیکھنے لگا۔ ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم ان کو چھوڑ دو، اگر کسی کو مارنا ہے تو مجھے مار دو۔ جانتے ہو مجھے کیا چاہیے؟ زیاد آگے کو جھکا، چہرہ اب مکمل روشنی میں آیا۔ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور آنکھوں میں سرد سی آگ تھی۔ کیا؟ اس کا سانس تک رک گیا۔ کہ تم ساری زندگی اذیت میں زندہ رہو۔ وہ مسکرا کے واپس پیچھے ہوا، چہرہ پھر سے تاریکی میں چلا گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری منت کروں تو میں اپنی بہن کی زندگی کے لیے یہ بھی کر لوں گا۔ تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، مجھ سے انتقام لے لو۔ وہ ماہر فرید جو کسی انسان کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا، آج اسے زیاد سلطان کے سامنے جھکنا تھا۔ مجھے بتا دو ہلال اور مالا کہاں ہیں؟ اس نے منت کی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کون ہلال؟ زیاد نے ناسمجھی سے ابرو اچکائے۔ تمہارے 10 منٹ گزر چکے ہیں۔ دروازہ کھول کے کسی نے اطلاع دی۔ وہ کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سینے میں درد اٹھنے لگا تھا۔ اگر ہلال مر گئی تو اس کا خون صرف زیاد سلطان کے ہاتھ پہ نہیں ہوگا۔